شعور ایک علمی و ادبی دائرہ ہے جو سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر کام کر رہا ہے۔ شعور انسٹیٹیوٹ اینڈ میڈیا نیٹ ورک کی جانب سے تفہیم مغرب کورس۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہے۔ کچھ چیزیں جو میں آپ کے سامنے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی پر پہلے گفتگو کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہمیں ڈٹرمن کر لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ اکثر اوقات ایسے لیکچر سن کے لوگ پہلا سوال یہ داغ دیتے ہیں کہ بھئی اب کرنا کیا ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، جب کسی چیز کا بہت غلبہ ہوتا ہے نا، اور غلبہ بھی جبری ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر انسان بنیادی طور پر کیا کرتا ہے، وہ سوال یہ نہیں کرتا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، وہ یہ پوچھتا ہے مجھے سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے۔ ہم جو یہاں گفتگو آج کریں گے وہ جدید ٹیکنالوجی کا روایتی ٹیکنالوجی سے فرق، جدید ٹیکنالوجی اپنی مابعد الطبیعات میں کیا ہے، اپنے منہج میں کیا ہے، روایتی ٹیکنالوجی سے اس کا بنیادی فرق کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں فکری سطح پر کیا چیز۔ اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ کسی چیز کو اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو کیا اپنی زندگیوں میں کمی لا سکتے ہیں؟ اگر حل ہوتا ہے نا بات، میں اگر کسی چیز کے معاملے میں اتنا مجبور ہوں کہ میں اسے جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا، تو کیا میں کسی سطح پر بھی اپنی زندگی میں کمی لا سکتا ہوں؟ یہ ہوتا ہے بنیادی سوال۔ اس کو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ ہمارے ہاں مذہبی لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں ہیں جدیدیت کے حوالے سے، اور میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں کہ جدیدیت کے حوالے سے علماء اور مذہبی لوگ سب سے زیادہ متاثر کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ وہ جدیدیت کے فلسفے سے نہیں ہوتے، انہیں نہیں پتہ کیا فلسفہ ہے۔ وہ جدیدیت کے علوم سے بھی نہیں ہوتے، یونیورسٹیز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتہ، سوشل سائنسز میں کیا بحثیں ہیں مذہب سے متعلق نہیں پتہ، سوشل سائنسز میں مذہب سے کیا بحثیں ہیں یہ آپ کو نہیں پتہ، کیا چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں، کیا علوم پڑھائے جا رہے ہیں، اس بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ السلام علیکم۔ شعور انسٹیٹیوٹ اینڈ میڈیا نیٹ ورک ایک نان پروفٹ ادارہ ہے۔ ہم ان تمام ماڈرن چیلنجز اور سماجی مسائل پر بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان نشانے پر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ویورز کی اکثریت نے ہماری تمام ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، اور ایسا اس لیے ہے کہ اکثریت نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل نیکی کے پیغام کو لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، تو چلیں شعور کے چینل کو سبسکرائب، فالو اور شیئر کر لیں۔ عام آدمی، بلکہ مذہبی آدمی، میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی بھی کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ اگر اس چیز سے متاثر ہوتا ہے تو وہ جدیدیت کے ایکسپریشنز سے متاثر ہوتا ہے، اظہارات سے متاثر ہوتا ہے، اور جدید اظہار ہوتا ہے ٹیکنالوجی کی صورت میں۔ یہاں تک کہ جدید سائنس سے بھی جو متاثر ہوتا ہے تو ٹیکنالوجیز کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ نیوٹن نے یہ تھیوری دی، اگر نیوٹن نے جو تھیوری دی، نیوٹن نے کیا تھیوری دی، آئنسٹائن نے کیا کہا، اسٹیفن ہاکنگز نے کیا کہا، یہ سب چیزیں نہیں معلوم ہوتی۔ وہ ان کے کہنے سے اتنا متاثر نہیں ہوتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اس نے جس ڈومین میں، جس ماحول میں بیٹھ کر دی اور جس ٹیکنالوجیکل ایکسپریشن کے ذریعے دی، لوگوں کی نظر میں وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ہاں عام آدمی کو متاثر کرتے ہیں، اور مغرب کی مرعوبیت 95% اسی وجہ سے ہے۔ مغرب کی مرعوبیت مغرب کے مظاہر سے ہے، مغرب کے مظاہر سے ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں لوگ جادو سے کیوں مرعوب ہوتے ہیں؟ جادو کے مرعوب اس لیے ہوتے ہیں کہ جادو میں ایک مظاہر ہے، جادو اپنے ایک مظاہر رکھتا ہے آپ کے سامنے، لیکن جادو کے مظاہر بڑے محدود ہوتے ہیں۔ جدیدیت کے جو مظاہر ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی میں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک چیز کے مظاہر ہمیں جب ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں تو ہماری اس سے مرعوبیت لازمی ہوتی ہے۔ مرعوبیت کا نہ ہونا حیران کن بات ہے، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں۔ مرعوبیت ہونا کوئی حیران کن بات نہیں ہے، مرعوبیت کا نہ ہونا ایک حیران کن بات ہے۔ تو لوگ متاثر ہوتے ہیں اسی وجہ سے، لہٰذا مرعوبیت ایک پیک پر جو ہوتی ہے اسی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے کہ یار میں اس میں تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ ہمارے ہاں غلط فہمیاں پائی۔ پہلی چیز یہ کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کو غیر اقداری سمجھتے ہیں۔ غیر اقداری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر میں اس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں اس میں کوئی قدر موجود نہیں ہوتی۔ قدر تو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہوتی ہے، قدر انسان میں موجود ہوتی ہے۔ انسان جو چاہے کرے، آپ چھری سے سیب بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ چھری سے کسی کے پیٹ میں بھی گھسا سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایک چھری سے سیب بھی کاٹا، آپ نے ایک چھری سے کسی کو قتل بھی کر دیا، تو چھری کا کوئی قصور نہیں ہو۔ ٹیکنالوجی کے بارے میں جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہاں سے آتی ہے کہ بھائی چھری کا کیا قصور ہے؟ چھری جس انسان کے ہاتھ میں تھی وہ برا ہے،
یعنی آپ اس کو جب استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا استعمال برا ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل کلچر وغیرہ، اس میں آپ کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ دیکھا جائے اپنی نوعیت کے لیے، انسانیت کے لیے بڑی فلاح و بہبود کا باعث ہے. یہ ایک نارمل پریمیسز ہوتا ہے میرے خیال میں. اگر اس سے ہٹ کے کوئی نہیں ہوتا، سارے مقدمات اسی میں جا کے گر رہے ہوتے کہ بھئی یہ بات ہے کہ یار یہ تو ساری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، تو آپ کو تکلیف کیا ہے، اس سے پرابلم کیا ہے آپ کو؟ جب کوئی چیز انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یار اس کے ذریعے سے یہ تو جو بندہ استعمال کر رہا ہے وہ غلطی کر رہا ہے؟ تو بندے کی اصلاح کی ضرورت ہے نا. ٹیکنالوجی کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ یہ تو تم لوگ فضول بات کر رہے ہو ٹیکنالوجی کی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں بنیادی طور پہ مسئلہ بحث ہے، جس چیز کو دیکھا جاتا ہے. اچھا، سب سے پہلے میں آتا ہوں روایتی ٹیکنالوجی پہ یا روایتی ٹولز پر آ جاتا ہوں. روایتی معاشروں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ جو تھے وہ پہلے سے کسی مراتب وجود کو مانتے تھے، اور ان کے لیے یعنی مراتب وجود کو ماننا، وہ چاہے سوشل معاشرتی مراتب وجود ہوں یا فطری مراتب وجود ہوں، ان دونوں کو وہ مانتے تھے. اور ان دونوں میں رہ کر وہ اپنی علمیت کو آرگنائز کرتے تھے. اپنی علمیت کو کیا کرتے تھے؟ واقعاتی حقیقت بناتے تھے. جدیدیت کا آغاز روایتی مراتب وجود کے انکار سے ہے، جو فطری مراتب وجود ہیں اور جو معاشرتی مراتب وجود ہیں. لہٰذا ایسی صورت میں جو انسانی عقل ہے وہ نئی چیز کی ایجاد کی جانب جاتی ہے. یعنی اگر مجھے انسانی معاشرے کو آرگنائز کرنا ہے، تو اگر میں کسی روایتی معاشرتی وجود کا اگر میں انکار کر رہا ہوں، تو پھر مجھے اس کے لیے ایک نیا وجود تخلیق کرنا پڑے گا جس میں میری معاشرت کا آغاز ہو. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سسٹم وجود میں آتا ہے آپ کے سامنے ایک آرگنائزیشن وجود میں آتی ہے جو بالکل مصنوعی وجود ہے. آپ کے سامنے ریاست وجود میں آتی ہے، آپ کے سامنے ٹیکنالوجی آتی ہے، مشین آتی ہے، جو ایک بالکل نئی قسم کا جو وجود ہے. انسان اس میں ایڈجسٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انسان ان کو اختیار نہیں کرتا، انسان ان میں کیا ہوتا ہے؟ ایڈجسٹ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے جا کے. ٹھیک؟ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے کی. اب روایتی ٹیکنالوجی کیا تھی؟ روایتی معاشرے چونکہ شخصی نوعیت کے معاشرے ہوتے تھے، لہٰذا ان معاشروں میں جو ٹیکنالوجی یا جو ٹولز، اوزار ہوا کرتے تھے وہ پرسنل ہوا کرتے تھے. کیا ہوا کرتے تھے؟ پرسنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک اوزار کو تخلیق کیا اور اس اوزار میں اس کی تخلیقیت شامل ہے. ٹھیک؟ اب وہ جو شخص جس نے تخلیق کیا، تو وہ شخص کوئی فرد نہیں تھا بلکہ کسی کلچر کا حصہ تھا. کلچر کا حصہ ہونے کی وجہ سے روایتی معاشروں میں جو ٹولز ہوا کرتے تھے وہ کلچر اسپیسیفک ہوا کرتے تھے. کیا ہوا کرتے تھے؟ کلچر اسپیسیفک کا مطلب کیا ہے؟ کلچر اسپیسیفک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی معاشرتی، اسی زمینی اقدار سے وابستہ ہوتے تھے. مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ پڑھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، تو یہ جو تھر ہے، تھر میں جو موجود روایتی ٹولز جو استعمال ہوتے تھے وہ پنجاب میں استعمال نہیں ہوتے تھے. ایک صحرا ہے، اس کو ذرا سمجھا، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کیا؟ پہاڑی علاقوں میں چیزوں کو گرم سرد رکھنے کی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ نیچے استعمال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ پہاڑی علاقوں کے اندر آپ کو کسی چیز کو رکھنا ہے تو وہ اس کے کلچر میں رہ کر آپ چیزوں کو کر رہے ہیں. جو ٹیکنالوجی جو آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ اسی کلچر کے اندر رہ کر ہے. اسی طریقے سے اگر آپ بلوچستان کے اندر جا رہے ہیں، وہاں بالکل الگ ہے. آپ نے کاریز کا نام سنا ہوگا بلوچستان میں. ٹھیک ہے؟ بلوچستان میں بھائی بارشیں کم ہوتی ہیں، بارشیں کم ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے ہاں کاریز کا ایک نظام بنایا ہوا. کاریز کے نظام کے ذریعے پانی کا ذخیرہ کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے پانی کا جو ہے باقاعدہ استعمال کرتے ہیں. اور بہت زبردست نظام ہے، ہزاروں سال پرانا نظام ہے جو بلوچوں نے وہاں پر اپنا لے کر آئے. تو جو بندہ جس علاقے میں رہ رہا ہوتا ہے، عربوں کے ہاں جائیں گے تو ان کے ہاں الگ قسم کی ٹیکنالوجی نظر آئے گی. میں روایتی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. عربوں کے ہاں مطلب ہے کیونکہ عرب ایک صحرائی علاقہ ہے، وہاں استعمال ہونے والے ٹولز الگ ہیں، وہاں استعمال ہونے والے ٹولز الگ ہیں. انسانوں نے جو بنائے ہیں وہ اپنے کلچر اپنے اسی کے اندر رہتے ہوئے بنائے ہیں. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ چیزوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے خیبر سے لے کے یہاں تک ایک فریج ہی نظر آ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی تھر میں اگر مجھے چیزوں کو ٹھنڈا کرنا ہے تو وہ تھر کے زمینی موسمیاتی حقائق کے مطابق میں چیز بنا رہا ہوں.
مجھے اگر بالائی علاقوں میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہے وہاں پر مجھے کسی چیز کو کرنا ہے تو اسے ایک الگ طریقہ کار ہے. ایسے اگر مجھے پنجاب میں کرنا ہے تو پنجاب کی زمین آپ جانتے ہیں کہ بڑی زرخیز زمین ہے, وہاں پر مجھے کرنا ہے تو وہاں بالکل الگ قسم کے حقائق ہیں. تو جو بھی ٹول وہ ایجاد کرتے تھے وہ انوائرمنٹ اسپیسیفک ہوتا تھا, اسی لیے ماحولیات کچھ نہیں ہوتا تھا. اس کو سمجھ رہے بات آپ کا؟ مثال کے طور پہ میں جن دنوں جو تھا ایک سیمینار تھا, وہاں پر میری گفتگو چل رہی تھی, تو آپ جانتے ہیں صحرائی علاقوں میں شدید سردی بھی پڑتی ہے, شدید گرمی بھی ہوتی ہے, رات کو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جب بالکل صحرائی علاقہ ہو, اور دن کے ٹائم میں وہاں گرمی 50-55 سے اوپر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر جو اتفاق سے بات ہو رہی تھی, جو بالکل راجستھان کے قریب رہتے تھے, تو ان کے ہاں جو بالکل صحرائی علاقے میں رہتے تھے جہاں بالکل صحرا تھا, تو وہ یہ کرتے تھے کہ جو کنواں انہوں نے کھودا ہوتا تھا نا, جو کنواں انہوں نے کھودا ہوتا تھا, تو اس کنویں کے اندر ان کا ایک ہوتا تھا بہت پکا گڑھا, پکا جو ہوتا ہے نا, گڑھے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, یعنی جو پانی میں نہ گھلے, اس میں وہ پانی ڈالتے اور اس گڑھے کو بالکل بند کر دیتے ہیں اوپر سے سختی سے, کہ پانی نہ اندر کا پانی باہر نہیں آ سکتا, باہر کا پانی اندر نہیں آ, اور اسے وہ کنویں میں لے جاتے ہیں. تو کنویں کے سب سے آخر میں جو سب سے نچلا حصہ ہے وہ سب سے ٹھنڈا ہوگا, تو وہاں لے جا کے رکھ دیا. شام کے ٹائم پہ, صبح کے ٹائم پہ گڑھا نکالا تو پانی شدید فریج کی طرح ٹھنڈا ہو چکا ہے. صبح گرمی میں اس طرح استعمال کیا. ٹھیک ہے بات, آپ سمجھ مطلب کیا؟ روایتی معاشروں میں لوگ جو چیزیں استعمال کرتے تھے وہ بنیادی طور پہ اپنے انوائرمنٹ, اپنے ماحولیات, اپنے کلچر میں رہ کے, ان کے ٹیکنالوجی میں, ٹولز میں ان کا کلچر جھلک رہا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ ساری دنیا میں ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک گرم کرنے کا ایک طریقہ نظر آ رہا ہے, ایسی چیز نہیں ہے. یعنی وہ ماحولیات کے اندر رہتے تھے. اسی لیے ان معاشروں کے اندر لوگ ٹیکنالوجی کو اختیار کرتے تھے, لوگ ٹیکنالوجی کو اختیار کرتے تھے. چونکہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہوتی تھی؟ لوکل ہوتی تھی, انوائرمنٹ اسپیسیفک ہوتی تھی, کلچر اسپیسیفک ہوتی تھی, پرسنل ہوتی تھی, سبجیکٹو ہوتی تھی, یعنی شخصیت اس کے اندر باقاعدہ شامل ہے. لہٰذا ان معاشروں میں جو ٹیکنالوجی کا جو دائرہ کار تھا اپلائی ہونے کا, وہ بڑا محدود ہوتا تھا. یعنی میرا کلچر, میری اقدار, میری ٹولز پر غالب ہے, میں انہیں اپنے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. جدید ٹیکنالوجی نے اس سارے اسٹرکچر کو بدل کے رکھ دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ روایتی معاشروں میں ماحولیات کا مسئلہ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ہر بندہ اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے رہ رہا ہے. اس کا کام فطرت کو کالونائز کرنا نہیں ہے, جس فطرت میں وہ پیدا ہوا ہے وہ رہ رہا ہے. پنجاب میں علیحدہ موسم ہے, صبح سرحد میں علیحدہ موسم ہے. آپ ہندوستان میں جائیں گے, میں ایک مثال دیتا ہوں, آیورویدک جو ہے وہ ہندی طب ہے, جیسے طب یونان ہے, جس کو اکثر اوقات جو عربوں نے جس کو طب کیا یہ کام ہے, آیورویدک ہندی طب ہے. تو آیورویدک کے اندر آج بھی طب میں آپ کو یہ مسائل ملیں گے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی آدمی شمالی ہند سے جنوبی ہند آیا ہے تو وہ یہ خوراک نہیں کھا سکتا. شمالی ہند کی کچھ خوراکیں وہ نہیں کھا سکتا, وہ یہ چیزیں کھائے کیونکہ یہ چیزیں اس کو سوٹ کریں گی. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی شمالی ہند, جنوبی ہند کا بندہ شمالی ہند گیا ہے تو وہ چیزیں نہ کھائے کیونکہ ماحول وہاں کا دوسرا ہے, تو یہاں کی خوراک لینے کی کوشش کرے. اب یہ چیزیں نہیں ہوتی, آپ جہاں جا رہے ہیں جو کھانا کھائیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی کلچر اسپیسیفک نہیں ہے, آپ کسی انوائرمنٹ اسپیسیفک ہو کے چیزوں کو نہیں سوچ رہے. تو روایتی جو طب تھی, جو روایتی جو آپ کے سامنے جو ٹیکنالوجی تھی, وہ بالکل الگ طرح کی ٹیکنالوجی تھی. اس کی خاص بات یہ ہوتی تھی کہ وہ بنیادی طور پہ ذریعہ ہوتی تھی. مقاصد آپ طے کر رہے ہیں, مقاصد آپ کا کلچر طے کر رہے ہیں, مقاصد آپ کا ماحول طے کر رہے ہیں. اصلاً وہ ٹیکنالوجی جو ہے یا جو ٹول ہے وہ آپ کے سامنے کیا ہے؟ وہ ذریعہ ہے. جدید ٹیکنالوجی اس حوالے سے بالکل مختلف ہے. جدید ٹیکنالوجی, اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے, جدید ٹیکنالوجی ان سب چیزوں کے بالکل برخلاف ہے. جدید ٹیکنالوجی, میں انگریزی میں کچھ لفظ بولوں گا, ہو سکتا ہے آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے بات. جدید ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ایک تو یہ آٹونومس ہے, خود مختار ہے. دوسری چیز یہ آرٹیفیشل ہے, فطری نہیں ہے. تیسری چیز یہ سیلف ڈٹرمننگ ہے, یعنی یہ ٹیکنالوجی انسانیت سے زیادہ اپنی ڈیولپمنٹ کو سرو کرتی ہے ایک طرح کی. یہ ٹیکنالوجی سبجیکٹو نہیں بلکہ آبجیکٹو ہے. آبجیکٹو کا مطلب یہ کہ یہ معاشرے اور فطرت سے ڈیٹیچ ہے, علیحدہ ہے. کیا؟
معاشرے اور فطرت سے علیحدہ ہے. معاشرہ اور فطرت کے نہیں آ رہا. جو چیز معاشرے اور فطرت کے تناظر میں ہے وہ میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کی بات کیسی ہوتی ہے, کیا فرق ہوتا ہے. پنجاب میں ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے. آپ جائیں گے, آپ اس کو دیکھیں نا, ڈائٹ کا دیکھ لیں آپ. پنجاب کے لوگ, تھر کے لوگ آج سے 50 سال پہلے گندم کی روٹی سے واقف نہیں تھے. تھر کے لوگ 50 ہی بہت زیادہ لمبا عرصہ میں نے بول دیا شاید. تھر کے لوگ 50 سال پہلے گندم کی روٹی سے واقف ہی نہیں تھے. گندم کی روٹی کھایا کرتے تھے پنجاب کے لوگ, اور وہ بھی صرف گندم ہی نہیں کھایا کرتے تھے. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. تھر کے اندر لوگ کھاتے تھے باجرے کی روٹی. تھر کے اندر جو لوگ کھاتے ہیں وہ باجرے کی روٹی کھاتے تھے, اور وہ اسی حوالے سے چیز تھی, اسی حوالے سے وہ باقاعدہ تھے, اور ان کے ہاں یہ تھا رواج باجرے کی روٹی. تو ڈائٹ بھی کلچر اسپیسیفک ہے, ٹولز بھی آپ کے کلچر اسپیسیفک ہیں. آپ کی ماحولیات, ہر چیز جو بھی آپ ایجاد کر رہے ہیں وہ اپنے انوائرمنٹ کو نہیں پھلانگ کے کر رہے ہیں, اپنے معاشرے کو پھلانگ کے نہیں کر رہے بات. اسی لیے کبھی یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا تھا کہ جو ٹولز میں ایجاد کر رہا ہوں اس سے میرا کلچر خطرے میں پڑ رہا ہے. یہ مسئلہ کبھی پیدا نہیں ہوا تھا تاریخ انسانی میں. جدید ٹیکنالوجی کیا ہے؟ آٹونومس ہے, خود مختار ہے ایک طرح سے, مصنوعی ہے. مصنوعی کا مطلب کیا ہے؟ مصنوعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں ذرا تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مصنوعی کا مطلب چھری بھی مصنوعی ہے, ٹھیک ہے. مصنوعی کا مطلب یہ نہیں ہوتا. مصنوعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فطرت میں کھپتی نہیں ہے. مصنوعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اسے ماس لیول پر پیدا کرتے ہیں تو پھر وہ فطرت میں کھپنے سے انکار کر دیتی ہے, پھر وہ کچرا بنتی ہے. تصنع کا مطلب یہ ہوتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ جب کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں, تھوڑا سا سمجھنے کے لیے بات کو دیتا ہوں, مصنوعی کا مطلب کیا ہے. آپ جب کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں تو حکیم آپ سے کہے گا کہ بھائی فلانا مسئلہ ہے, پودینے کا پانی پیو. مثال کے طور پہ یہ علاج آپ کو بتایا, پودینے کا پانی پیو. اب پودینے کا پانی آپ کو پینے کا مطلب یہ کہ پورا پودینہ لینا پڑے گا آپ کو. جدید سائنس یہ نہیں کرتی, وہ کہے گی یہ پورا پودینہ بیکار ہے. کیا؟ اس میں ایک ایکٹیو انگریڈینٹ موجود ہے جس میں پورا پودینہ ہے. کیا؟ اس میں ایک ایکٹیو انگریڈینٹ موجود ہے جس میں کیا ہے؟ انگریڈینٹ کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا میرا خیال میں. آپ کو لکھا ہوتا ہے نا پیچھے انگریڈینٹ مطلب اجزاء جو شامل ہو. اس میں ایک ایکٹیو انگریڈینٹ موجود ہے جس میں پودینہ ہے. آپ وہ نکالیں, اس سے ایک ٹیبلٹ بنائیں, ٹھیک ہے, اور اس سے جتنے چاہے پودینے کی ٹیبلٹ بناتے چلے جائیں. پودینہ ہو یا نہ ہو, پودینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کو سمجھیں سائنسی ترقی کیسے ہوتی ہے. میں نے بڑا آسان لفظ میں, اب پودینے کی ضرورت ہی نہیں, پودینہ بیکار ہو گیا. اب آپ کو پودینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب پودینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ نے اس کیمیکل کو سینتھیٹک کر دیا جا کے کسی لیب میں. اب آپ دھڑا دھڑ اسی سے بنیاد پر پیٹنٹ کر کے دھڑا دھڑ ٹیبلٹ لے کر آ رہے ہیں, لوگوں کو دے چلے جا رہے ہیں, اور پیچھے سے جو پودینہ ہے اب وہ نہیں رہا آپ کے لیے. اس کی مثال پلاسٹک کی ہے. پلاسٹک ایسی چیز ہے جو مادے سے پیدا ہوئی ہے, جمادات کی پیداوار نہیں ہے. جمادات کی جب سطح وجود کو آپ تبدیل کر دیں گے, اسے مادے میں تبدیل کر دیں گے, تو اب آپ نے اس کو بتایا کیا؟ پلاسٹک. اب پلاسٹک کیا واپس جمادات میں کھپ سکتا ہے؟ نہیں. یہ کیا بنے گا؟ کچرا. یہ کیا بنے گا؟ کچرا بنے گا. تو جمادات کے اندر, یعنی ہمارے علم کلام میں جمادات, نباتات ایک دوسرے میں کھپ رہے ہیں, ایک طرح سے ایک ریلیشن شپ بنا ہوا ہوتا ہے. مادے میں کوئی چیز کھپتی نہیں ہے, وہ ویسٹ بنتی ہے. ماحولیاتی بحران بتاتا ہے کہ یہ چیز واپس نہیں کھپ سکتی. اس کے اندر نہ کھپنے کا مطلب ہے یہ ویسٹ بن گئی ہے, اب اسے ریسائکل کرو. ریسائکل نہیں ہوتا تو پھر اس سے کچھ اور کرو, کچھ اور یہ کام ہو چکا ہے. ویسٹ مینجمنٹ کا پورا علم آ چکا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے نا. کچرے کو مینیج کیسے کرنا ہے اس کا پورے دنیا میں علم آ چکا ہے. پاکستان کے اندر کئی لڑکے اسکالرشپ کے لیے پر جا رہے ہیں تاکہ پاکستان جو اتنا کچرا پیدا کر رہا ہے اس کا کیا کر رہا ہے, لوگ کر رہے ہیں کام, ٹھیک ہے. تو یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو جدید ٹیکنالوجی, کیا فرق بتایا میں نے آپ کو پہلے. روایتی ٹیکنالوجی کیا تھی؟ لوکل ہے, کلچر اسپیسیفک ہے, انوائرمنٹ اسپیسیفک ہے, سبجیکٹو ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی اپلیکیشن لمیٹڈ ایریا کے اوپر ہے. جدید ٹیکنالوجی کیا ہے؟ آرٹیفیشل ہے, خود مختار ہے. تیسری چیز کیا میں نے بتائی؟ سیلف ڈٹرمننگ ہے, اور آبجیکٹو ہے, یعنی وہ فطرت اور کلچر سے ڈیٹیچ ہے. اب سوال یہ کہ ایسا کیوں ہے, اور تاریخی طور پر جدید ٹیکنالوجی ڈیولپ کیسے ہوئی. یہ جو سارے میں نے آپ کو فرق بتایا.
ایسا اس لیے کہ جدید انسان بنیادی طور پہ جدید انسان جو ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، جدید علم کے بارے میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا تو میں نے اس میں آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ جدید انسان کا عرض فطرت سے جنگ جو 400 سال پہلے شروع ہوئی وہ آزادی کی بنیاد پر تھی. یعنی فطرت میرے اوپر کچھ طبعی پابندیاں لگاتی ہے، اور طبعی پابندیوں سے آزادی تبھی ممکن ہے جب تک میں فطرت کو سبجوگیٹ نہ کر دوں، اپنا تابع نہ بنا لوں. ٹھیک ہے، فطرت پر اپنی ریٹ کو نافذ نہ کر دوں، مجھے فطرت کے ساتھ ہی رہنا. مذہبی معاشرت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے فطرت سے ماورائے فطرت کی طرف جانا ہے، خدا کی طرف. فطرت ہے، فطرت کو میں نے ماننا نہیں ہے، میں نے فطرت سے دیکھنا ہے کہ فطرت تخلیق کس نے کی، اس کا خالق خدا ہے، اور میں نے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کی یاد دہانی کے لیے سب چیزیں میرے سامنے بنی ہیں اور میں نے اس کی طرف جانا ہے. جدیدیت کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے فطرت کی طرف کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے. ماورائے فطرت تو بہت بات کی بات ہے، یعنی اس وقت پہلے فطرت آپ بازیاب کروا لیں. یعنی آپ دیکھیں دروازے فطرت کی طرف ہی بند ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی سائنس کے لیے آرگومنٹ دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی فطرت سے قریب کر دیے. سب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اب میں فطرت کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے اور مجھے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. اس پہ بھی تو میں خیر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ جدید علم کا جو آغاز ہے وہ فطرت کے اوپر، فطرت کی مینیپولیشن سے ہے، فطرت کی ڈومینیشن سے ہے، فطرت کو کنٹرول کرنے سے ہے. اور اس کو آپ تبھی کر سکتے ہیں جب تک آپ پریڈکٹ نہیں کریں گے چیزوں کو، فطرت کے بیہیویئر کو، فطرت کے قوانین کو آپ پریڈکٹ نہیں کریں گے. لہٰذا اس کام کے لیے جس علمیت کا ظہور ہوا مغرب میں، اس کو ہم کہتے ہیں ریڈکشنزم. کیا کہتے ہیں؟ ریڈکشنزم کو ہم کہتے ہیں تخفیفیت. اردو میں اس کا میرے پاس یہی ترجمہ تھا، اگر کوئی اچھا آپ میں سے کر سکتا ہے تو کر لے. تخفیفیت کہتے ہیں. تخفیف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں چیزوں کو کلیت میں نہیں سمجھ سکتا، میں چیزوں کو اپنی زندگی کے ایکسپیرینس میں نہیں سمجھ سکتا، بلکہ مجھے ان کو جزیات میں مجرد کر کے پڑھنا پڑے گا. یعنی جدیدیت سائنس کا آغاز بدیہیات کے انکار سے ہے. فطرت جیسی کہ بدیہی ہے، اس کا انکار سے پھر جدید سائنس کا آغاز ہوتا ہے. تو کیا کرنا ہے میں نے فطرت کو باقاعدہ پڑھنا ہے ریڈکشنزم کے ذریعے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان میں نے پڑھنا ہے، تو انسان کو میں ایسے نہیں سمجھ سکتا جیسے انسان میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے انسان کو ریڈیوس کرنا ہے آرگنز میں، آرگنز کو سیلز میں، ٹیشوز میں، ٹیشوز کو سیلز میں، ان کو مولیکیولز میں لے جا کر دیکھنا ہے اور پھر جا کر مجھے بتانا ہے انسان یہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کیا میں نے اسے خلیوں تک محدود کرنا ہے ایک طرح سے. تو جدید انسان کا جو ہے ریڈکشنزم ہے. اب ریڈکشنزم میں چونکہ میں نے حقیقت کو تو پوری طرح نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، چونکہ میں نے حقیقت کو پوری طرح تو دیکھا نہیں ہے، لہٰذا جب میں اس پر انسانی ریٹ کو اپلائی کروں گا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ چیز بار بار بغاوت کرے گی. کیا کرے گی؟ میں ایک مسئلہ ایک جگہ پہ حل کروں گا، دوسری جگہ پہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہوگا، تیسری جگہ پہ تیسرا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہوگا، کیونکہ میں چیزوں کو کلیت میں نہیں لے رہا. میں فطرت میں جب کسی آرٹیفیشل چیز کو داخل کر رہا ہوں تو اس کے کئی ایفیکٹ ہوں گے جو اس تناظر میں نہیں بلکہ ریورس آ رہے ہوں گے. اس کی مثال یہ ہے کہ جدید طب کے اندر یہ تسلیم کر لیا گیا ہے سائیڈ ایفیکٹس کے پرنسپل کو. کس کو؟ سائیڈ ایفیکٹس کے پرنسپل کو کیوں تسلیم کر لیا گیا؟ اس لیے کہ جو دوائی آپ کھا رہے ہوتے ہیں، روایتی طب جو ہوتی تھی وہ آپ کی باڈی کو استعمال کرتی تھی آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. فزیشین کا کام یہ ہوتا تھا کہ میری باڈی کے اندر ایک نیچرل پاور ہے کیور کرنے کی اپنے آپ کو، فزیشین اس کا استعمال کر رہا ہے، اس کو خارج سے دخل دے رہا ہے. جدید طب جب آپ کے اوپر اپلائی ہوتی ہے وہ اس کو نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیور کیسے کریں گے، اس میں آپ پیور ایک مشین اور ایک مادہ ہوتی ہے، سارا کام گولی نے کرنا ہے اندر جا کے. یہ بات ذرا سمجھیں ادھر، سارا کام اندر کیا کرنا ہے؟ گولی نے جا کے کرنا ہے. آپ کی باڈی اینٹی بائیوٹک آپ سے ہیلپ نہیں لے رہی ہوتی. میں مثال دے دیتا ہوں، اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ آپ کے جسم کو استعمال نہیں کری تھی آپ کو کیور کرنے کے لیے، وہ جاتی ہے اپنے طریقے سے جا کر چیزوں کے اوپر جا کے حملہ آور ہوتی ہے. جب وہ حملہ آور ہوتی ہے تو آپ کی باڈی میں اس کے کئی جگہوں پہ افیکٹ آنا شروع ہوتے ہیں. لہٰذا دنیا میں یہ اتنا بڑا پرنسپل ہے کہ ہر دوائی کے اوپر لکھ دیا گیا ہے سائڈ پر کہ سائڈ افیکٹس ہوں گے اس کے لیے. ٹھیک،
تو جدید جو ٹیکنالوجی کا جو آیا ہے وہ ریڈکشنزم کے ذریعے سے آیا ہے، کیونکہ جدید سائنس بنیادی طور پر وہ صرف استغراق کا نام نہیں ہے بلکہ ایکشن کا نام ہے، اشیاء پر حاکمیت قائم کرنے کا نام ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے، جدید سائنس کا مقصد اپریہنشن ہے، کمپریہنشن نہیں ہے۔ کمپریہنشن کا مطلب ہوتا ہے تفہیم۔ کمپریہنشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفہیم۔ اپریہنشن کا مطلب ہے گرفت۔ چونکہ جدید انسان کا مقصد کیا ہے؟ اشیاء پر گرفت ہے، اس کا کام اشیاء پر حاکمیت، اشیاء پر گرفت ہے، اشیاء کو محض سمجھنا نہیں ہے۔ روایتی معاشرے میں آپ کا کام، یا روایتی جو سائنس ہوتی تھی، سائنس کا لفظ میں آپ کے استعمال کر رہا ہوں، جو علوم عقلیہ تھے، ان میں اصل مقصد آپ کا یہ ہوتا تھا کہ آپ اشیاء کو سمجھ رہے ہیں، سمجھ کر آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں کام اشیاء کو سمجھنا نہیں ہے، اشیاء پر گرفت ہے۔ بیکن جو سب سے پہلا آدمی ہے جس کو آپ جدید سائنس کا بانی کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مین دا میکر، مین دا ٹیکر۔ انسان کیا ہے؟ انسان ایک میکر ہے، وہ صرف فطرت سے لیتا نہیں ہے بلکہ وہ چیزیں بناتا بھی ہے۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، بھائی مسواک ہے، مسواک کا استعمال کریں، وہ سنت ہے۔ کیا مسواک اور مسواک کی ٹوتھ پیسٹ ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، کیوں؟ وہ اس طریق سے بنی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں سمجھائی بات۔ تو جدید سائنس کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں جو ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ لازمی ہے۔ یعنی انسانی تاریخ میں جو روایتی جو سائنس ہوتی تھی اس میں وہ ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی۔ جدید سائنس ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس لیے کہ اسے اشیاء پر گرفت حاصل کرنی۔ تیسرا بڑا سبب یہ ہے کہ جدید علم شے مرکز ہے۔ کیا ہے؟ انسانی ذہن اور انسانی نفس کی شے کے ساتھ نسبت کیا ہے وہ متعین کرنا ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کانسیپٹ، ٹھیک ہے؟ یعنی شے کیا ہے، شے کے داخلی حرکیات کیا ہیں، انسانی ذہن سے اس کی نسبتیں کیا ہیں۔ سب سے زیادہ امپورٹنس جدید علم میں اس چیز کو دی جاتی ہے۔ چونکہ وہ شے مرکز ہے، لہٰذا اشے مرکز ہونے کی وجہ سے جدید علم کی کوئی واقعاتی حقیقت بننے میں ٹیکنالوجی سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لہٰذا 18ویں صدی تک اور 19ویں صدی تک جو سائنس تھی نا، جو ٹیکنالوجی تھی، اس کے پیچھے سائنس ہوا کرتی تھی۔ چونکہ شروع میں جدید معاشرہ بھی ایک روایتی معاشرے سے تبدیل ہوا نا، 19ویں صدی سے جو اب آپ کے سامنے سائنس آ رہی ہے، یہ سائنس بیسڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ٹیکنالوجی بیسڈ سائنس ہے۔ اور ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو انسانوں پر انویسٹ نہیں کرنا۔ سرمایہ دارانہ نظام اور جدید ٹیکنالوجی کا ظہور ایک ساتھ ہوا ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو انسان پر نہیں انویسٹ کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی بڑھوتری بڑھانی ہے تو آپ کو ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کرنا ہے۔ کس پہ کرنا ہے؟ ٹیکنالوجی پہ خرچہ کرنا ہے۔ اچھا، اس بات کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں تو 2 اقدار میں نے آپ کو آرگنائزیشن کے اندر اور سرمایہ داری کے وقت بتائی تھی، وہ کون سی اقدار تھی؟ بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ دیکھیے، جدید علم میں یہ جو بھی یہ بات یہ بھائی کر رہے تھے کہ جدید انسان چونکہ کوئی روحانی، اخلاقی اور معاشرتی وجود نہیں ہے، وہ اصلاً ایک سیاسی اور معاشی وجود ہے۔ لہذا جدید انسان اور جدید نظام زندگی 2 اقدار پر بیس کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کو کمپرومائز کر سکتا ہے ان 2 اقدار کے علاوہ۔ آزادی اور خود مختاری تو بڑی اچھی بات کر دی آپ نے اس وقت میں۔ میرا مطلب یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جدید نظام زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ نظر آئیں گی۔ ایک ایفیشنسی کیا ہے، اور پروڈکشن، ٹھیک ہے؟ پیداواری کی بڑھوتری اور ایفیشنسی۔ ایفیشنسی کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم میں زیادہ سے زیادہ۔ کیا؟ کم سے کم۔ چونکہ جدید علم شے مرکز ہے، یہ شے مرکز علم واقعاتی حقیقت بنتا ہے ایفیشنسی اور پروڈکشن میں، لہذا جدید نظام زندگی کے تمام مظاہر مقداری ہیں۔ کیا ہے؟ چیزوں کو آپ مقداری نوعیت میں دیکھتے ہیں۔ آپ کبھی نوٹ کریں، جتنا بھی اسٹیٹسٹکس کا علم ہے، اسٹیٹسٹکس کا جو علم ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا شماریات کا علم جسے آپ کہتے ہیں، یہ 19ویں صدی میں آیا ہے۔
19ویں صدی سے پہلے 18ویں صدی تک جو اسٹیٹسٹکس شماریات کا علم تھا اس کو پولیٹیکل ارتھمیٹک کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ پولیٹیکل ارتھمیٹک کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جو جدید ریاست بن رہی تھی اسے اب اپنی پاپولیشن کو دیکھنا ہے, اپنے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے, تو اس میں وہ سیاسی ارتھمیٹک پہ بیس کرتی ہے. تو جدید علم چونکہ کیا ہے وہ اپنی واقعاتی منہج میں کیا ہے, مقداری ہے. لہٰذا ٹیکنالوجی جو ہے یہاں پر کلیدی کردار ادا کرتی ہے. ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہے, یعنی جدید ٹیکنالوجی ان دو چیزوں کے ساتھ نتھی ہے, ایفیشنسی اور پروڈکشن کے ساتھ. ایفیشنسی اور پروڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنیکل مینز کو بڑھاتے چلے جانا ہے. روایتی معاشرت کی جو ٹیکنالوجی میں نے آپ کو بتائی تھی اس کا ایک فرق یہ تھا کہ وہاں پر ایک ذریعہ ہے اور ایک مقصد ہے. آپ ذریعے سے مقصد کی طرف جا رہے ہیں. مقصد آپ کا معاشرہ ہے, مقصد فطرت کو ریٹین کرنا ہے, مقصد آپ کو اپنی اقدار کو ریٹین کرنا ہے. ٹیکنالوجی جو ٹول آ رہا ہے یہ اس میں ایک ذریعہ ہے. جدید ٹیکنالوجی میں ذرائع خود مقصد بن رہے ہیں. ایفیشنسی اور پروڈکشن کیا ہے, ذرائع خود مقصد بن رہے ہیں. جو آپ کے روایتی مقاصد تھے اب وہ ذریعہ ہیں. جو آپ کے روایتی مقاصد تھے انسانی تعلقات, وہ ذریعہ بن رہے ہیں ٹیکنالوجیکل پروڈکشن کے لیے, ٹیکنالوجی کی بڑھوتری کے لیے. یہ وہ اسباب تھے جس سے مغربی معاشرت میں ٹیکنالوجی بڑھنا شروع ہوئی. اس میں ایک سب سے بڑا رول سرمایہ داری کا بھی تھا, کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, یعنی سرمایہ کو اگر بڑھوتری کرنی ہے تو بڑھوتری کرنے کے لیے اسے انہینسمنٹ آف پروڈکشن چاہیے, اسے ایفیشنسی چاہیے. ایفیشنسی انسان کتنا ایفیشینٹ ہو سکتا ہے, انسان کتنی پیداوار کر سکتا ہے, ایک حد سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. آپ اگر کسی کو بھولو پہلوان بھی بنا دو اور آپ اگر کسی کو گاما پہلوان بھی بنا دو تو گاما پہلوان اول تو کوئی بنے گا, اور بننے کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے, اس کی ایک پاور ہے, اس کی ایک ریچ ہے, وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتا. لہٰذا اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر سرمایہ داری نے ترقی کرنی ہے تو ٹیکنالوجی پروگریس کرے, تاکہ جتنی بڑھوتری چاہے آپ بڑھا سکیں. تبھی ممکن ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی پروگریس کرتی رہے, ٹیکنالوجی جتنی طاقتور ہو سکے. یہ وہ چیزیں عوامل تھے جس نے سب سے بڑا امپیکٹ ڈالا, اور اس کے نتیجے میں جو پہلا ٹیکنالوجیکل ریولوشن آیا اسے ہم کہتے ہیں صنعتی انقلاب. کیا کہتے ہیں؟ صنعتی انقلاب. صنعتی انقلاب کے بعد ٹیکنالوجی کا مسئلہ سالو ہونے کی بجائے مزید گمبھیر ہوا. وہ ایسے ہوا کہ روایتی معاشرے میں تو لوگ رہتے تھے خاندان میں, برادریوں میں, قبیلے کے اندر. جدید معاشرت میں تو ایسا معاملہ نہیں تھا, لوگ فرد بن گئے. اور صنعتی معاشرے کے بعد لوگ اجنبی تھے, اتنے سارے لوگ شہر میں جمع ہو گئے. انسانی تاریخ میں ہمیشہ خانہ بدوش ہوا کرتے تھے. خانہ بدوش وہ لوگ ہوتے تھے کہ اگر آپ اسکردو میں رہ رہے ہیں آج سے 300 سال پہلے اور برف پڑ گئی, آپ نہیں سردی سہ سکتے تو آپ نیچے آ جائیں گے اور پھر آپ اوپر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ خانہ بدوشی ہوتی ہے. آپ ہجرت کسی اور مقاصد کے لیے کریں گے, پوری زمین آپ کے لیے کھلی ہے. لیکن صنعتی معاشرے کے بعد انسانی تاریخ میں سب سے بڑے جو مائگریشن ہوئی اس کو کہتے ہیں اربن رورل مائگریشن. کچھ شہر جو تھے جو کہ صنعتی مراکز بن گئے, یہ بن گئے اربن. کیا بن گئے؟ اربن. اور یہ شہر جن گاؤں دیہاتوں کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے, تباہ و برباد کر رہے تھے ریسورسز حاصل کرنے کے لیے, وہ بن گئے رورل. کیا بن گئے؟ رورل. یہ رورل روایتی معنوں میں دیہی نہیں ہوتے, ہم کرتے ہیں نا اربن رورل. کوٹا ہوتا ہے CSS کے اندر بھی آتا ہے, اربن کا کتنا, رورل کا کتنا ہے. رورل کا مطلب یہ نہیں تھا دیہات. پاکستان میں دیہات نہیں رہے, تباہ ہوئے برے طریقے سے. تو یہ وہ بن گئے, کیا بن گئے؟ رورل. اب وہاں پر چونکہ وسائل ختم ہو رہے ہیں تو لوگ کہاں ہجرت کر کے آ رہے ہیں؟ بڑے شہروں میں آ رہے ہیں. بڑے شہروں میں آنے کے بعد آبادی بڑھ رہی ہے. آبادی کے نتیجے میں آپ کو ٹاؤن پلاننگ چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو لوگوں نے کرائم بھی کرنے, لوگوں کی اخلاقیات بھی تباہ ہو چکی ہے, لوگوں نے جرائم بھی کرنے, لوگوں کو کنٹرول بھی کرنا ہے. لہٰذا 19ویں صدی سے ٹیکنالوجیکل ریزن باقاعدہ پولیٹیکل ریزن بن گیا. ٹیکنالوجیکل اخلاقیات کیا بن گئی؟ یعنی آپ کو اگر لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے تو CCTV کیمرے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو لوگوں کا اگر سرویلنس کرنا ہے تو آپ اس کے لیے انسان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ٹیکنالوجی کام کرتی ہے پرفیکشن. جدید معاشرت میں پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے نا آپ کو. ایفیشنسی کا مطلب ہے کہ آپ پرفیکشن چاہتے ہیں. پرفیکشن میں آپ کو انسان پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. انسان پہ آپ زیادہ ٹرسٹ کر نہیں سکتے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے؟ وہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ بھئی لوگ کھڑے ہوں گے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ کے سامنے دنیا بھر میں ریولوشن آ رہا ہے, روبوٹک ریولوشن. تو روبوٹک ریولوشن کیوں آئے گا؟ اس لیے آئے گا کہ روبوٹ زیادہ ایفیشینٹ ہے انسان سے. انسان دھوکہ دے سکتا ہے, روبوٹ کو جو بتایا گیا وہ وہی کام کرے گا.
سلاوو زیزیک کہتا ہے کہ روبوٹ اور بھی کام کرے گا, روبوٹ ہڑتال نہیں کرے گا کبھی کسی کمپنی میں, ٹھیک ہے. یعنی یہ مزدور ہڑتال بھی کیا کرتے تھے نا کبھی کبھی, بعض اوقات لیبر یونین بنا لیتے مزدور, آزاد دماغ کے ہوتے, بھائی نہیں دے رہے آپ تنخواہ. روبوٹ کی اچھی بات ہوگی کہ ہڑتال پہ بھی نہیں جایا کرے گا, ٹھیک ہے, اور یہ بار بار کمپنی کے لیے نہیں بھائی روبوٹ کو جو یہ نہیں کرے گا, روبوٹ کاسٹ افیکٹو ہوگا, کاسٹ افیکٹو ہونے کے بعد ایفیشینٹ ہوگا, لہٰذا روبوٹ زیادہ پرفیکٹ ہوگا, لہٰذا انسان کو آپ ریپلیس کر دو. تو ٹیکنالوجیکل سائڈ سے اگر میں دیکھوں تو میں کوئی غلط اخلاقی کام کر رہا ہوں, آپ کہیں گے بالکل صحیح کام ہے, لیکن اخلاقی نقطہ نظر سے میں کہوں گا یار یہ سارا غلط کام ہے. اس کے باوجود سارے لگے ہوئے ٹیکنالوجی غیر حقداری ہوتی ہے. بھائی اگر میں یہ بات کہوں اس کے باوجود بھی سارے لگے ہوئے ٹیکنالوجی غیر حقداری ہوتی ہے, حالانکہ دیکھ رہے تو جو نیا معاشرت جو پیدا ہوئی صنعتی معاشرے کے بعد, اس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی جو تھی اس سے باقاعدہ ریاستی ریزن بن گئی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی سے ٹیکنالوجی باقاعدہ میگا سائنس بن گئی. اب جو سائنس آپ کے سامنے ہے یہ لٹل سائنس نہیں ہے, یہ وہ سائنس نہیں ہے کہ ان بھائی نے کی جات کی, مجھے پسند آئی میں نے اسے اختیار کیا, ان بھائی کو پسند آئی انہوں نے اسے اختیار کیا, انسانی فلاح کے لیے انہوں نے اختیار کر دیا, انہوں نے اختیار کر دیا. یہ سائنس ہم سب کے ہاتھ سے نکل گئی, ٹھیک ہے. بڑے بڑے آرگنائزیشن لیول پر یہ سائنس ہو رہی ہے, اس لیول پر ٹیکنالوجی ایجاد ہو رہی ہے, اور انہی آرگنائزیشنز کی ضروریات کے لیے ایجاد ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ جدید ٹیکنالوجی دیکھیں تو اس کو آپ دو طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. آپ مثال دیکھیں جدید ٹیکنالوجی سے جو ہماری سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کنیکٹیوٹی سے ہوتے ہیں, ہم کنیکٹ ہو گئے ہر ایک سے, یہ چیز ہے. ہم ہر ایک سے کنیکٹ ہو گئے ہیں یا ہم سب آرگنائزیشن سے کنیکٹ ہو گئے ہیں, اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. یعنی ہم سب جو ہیں بنیادی طور پہ ایک آرگنائزیشنل مین جب انسان بنتا ہے تو آپ باقاعدہ کنیکٹ ہو چکے ہیں. ٹیکنالوجی اپنے آپ کو کیسے سسٹین کرے گی؟ تو 20ویں صدی میں جو ٹیکنالوجی آپ کے سامنے آئی وہ باقاعدہ کیا ہو گئی, اسٹیٹ سینٹرک ہو گئی, آرگنائزیشنل ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ اس ٹائم پر اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ مکمل طور پہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے کسی مانسٹر کی رسی کھل جاتی ہے نا ایک طرح سے, اور وہ ادھم مچانا شروع کر دیتا ہے عرض فطرت پہ, تو بالکل یہ سچویشن پیدا کر دی ٹیکنالوجی نے. اب سوال یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجیکل ترقی ہے, میں نے آپ کے سامنے بار بار بات کی, یہ کیسے ہوتی ہے, ٹیکنالوجی میں ترقی کیسے ہوتی ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہوتی ہے اس کے 4 اصول آپ لکھ لیجیے. پہلی چیز, جو بھی ٹیکنالوجیکل ترقی ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی کاسٹ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی پرائس ہوتی ہے. دوسری چیز, ہر ترقی کے عمل پر جتنے یہ مسائل حل کرتی ہے اس سے زیادہ یہی ترقی مسائل پیدا کرتی ہے. تیسری چیز, اس کے فائدے مند اثرات اور اس کے نقصان دہ اثرات انسیپریبل ہے, یعنی جو اس کا فائدہ آئے گا تو نقصان ساتھ ہی آ رہا ہے, سیپریٹ کرنا مشکل ہے. اور آخری چیز, ٹیکنالوجیکل ترقی کے بہت سارے انفورسین میں نہ دکھائی دینے والے اثرات بھی ہوتے ہیں. کیا میں اس پر بات کروں گا, انفورسین افیکٹس ہو. یعنی ابھی ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا تھا, دوبارہ میں ہلکا سا ریپیٹ کر دوں تاکہ پھر میں اس تیسرے حصے پر آؤں. پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ روایتی ٹیکنالوجی جدید ٹیکنالوجی میں فرق کیا. دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا کہ جدید علم کے نتیجے میں ٹیکنالوجی کیسے ڈیولپ ہوئی, اور تاریخی طور پہ مغرب میں یا آپ سمجھیں دنیا میں ٹیکنالوجی کیسے ایک طاقتور فورس بن کے سامنے آئی, اس کے کچھ عوامل کو ہم نے دیکھا. اب ہم جو تیسرے حصے میں بات ڈسکس کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ترقی کے طریقہ کار دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں, جو بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی پرائس ہو. ٹیکنالوجی میں جب کوئی چیز فری ہوتی ہے تو اس میں کاسٹ فری نہیں ہوتی ہے, وہ کاسٹ کہیں نہ کہیں ٹرانسفر ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. ہم جب ٹیکنالوجی سے کبھی متاثر ہوتے ہیں تو ہم متاثر ہوتے ہیں کمفرٹ کی وجہ سے. ایک لفظ بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہماری زندگی میں کیا ہے, کمفرٹ ہے. کمفرٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, آسودگی کا مطلب کیا ہوتا ہے, راحت. آسودگی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیسے ہم بیان کرتے ہیں, ہم کیسے بیان کرتے ہیں آسودگی راحت کیا ہے. بھائی میں اگر ادھر بیٹھا ہوں اور مجھے آپ سمجھ لیں کہ وہ مائک آن کرنا ہے جو ادھر رکھا ہوا ہے, تو میں یہاں سے گیا, ہم راحت کو جب ایکسپلین کرتے ہیں ٹیکنالوجیکل سوسائٹی میں گیا اور میں نے جا کے وہ مائک بند کیا اور میں ادھر آ گیا, اور یہ ریموٹ ہے
فار ایگزامپل سمجھ لیں ریموٹ ہے، یہ میں نے دبایا اور یہاں سے بند کر دیا، تو راحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا ٹائم اس نے بچایا، میں اٹھ کے جا رہا تھا، میں نے ریموٹ سے بند کر دیا۔ ہمارے نزدیک جو راحت کا مطلب ہوتا ہے پش بٹن راحت ہوتی ہے، یہی ہے نا، ایک پش بٹن راحت ہوتی ہے۔ میں نے سیڑھی سے جانا تھا، میں لفٹ سے چلا گیا، میں اس لفٹ سے چلا گیا، یہی ہے نا کمفرٹ کا مطلب ہے۔ ٹیکنالوجی سے جو ہماری انسپریشن ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ کمفرٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھیے ٹیکنالوجی کی ہر کمفرٹ کی کوئی نہ کوئی کاسٹ ہوتی ہے، جو بھی آپ کو کمفرٹ ہوتی ہے، جو بھی آپ کو راحت ملتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی کاسٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم آج جب ٹیکنالوجی کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی کو چونکہ جدید انسان میں، یعنی جدید جو علم ہے اور یہ جب واقعاتی حقیقت بنا ہے، تو اس میں سے انسان سب سے پہلے غائب ہو رہا ہے۔ آپ نوٹ کریں، جس کو آپ ڈی ہیومنائزیشن کہتے ہیں، آرگنائزیشن کی شکل میں، ریاست کی شکل میں، چونکہ انسان اس میں سے غائب ہو رہا ہے، لہٰذا یہ ٹیکنالوجی اپنے اندر ایک ہیومن بائس رکھتی ہے، سبجیکٹ بائس رکھتی ہے۔ سبجیکٹ بائس ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نئے پروسیجر کو آپ ایڈاپٹ کر رہے ہیں وہ پہلے پروسیجر کو ریپلیس کر دے۔ سبجیکٹ بائس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں اور آپ ایک ایسی دنیا میں جس میں ٹیکنالوجی ورسز ہیومینٹی ہے۔ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ورسز ہیومینٹی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے پاس یہ موبائل فون ہے اور میرے پاس اس موبائل فون کے اندر جو ہے یہ دیکھیں سستا والا موبائل فون ہے۔ اس موبائل فون کی بات یہ کہ اس میں اگر مجھے آپ سے رابطہ کرنا ہے تو اس میں مجھے بٹن دبانے ہیں۔ بٹن دبانے کا مطلب یہ ہے، میں نے ابھی آپ کو کمفرٹ کی بات کی کہ بٹن مجھے دبانے پڑ رہے ہیں۔ تو اب ترقی کا مطلب کیا ہوا ٹیکنالوجی میں کہ آپ کوئی ایسی چیز دے کر آئے جس سے مجھے بٹن دبانے نہ پڑے۔ تو ٹچ اسکرین آئی، راحت آ گئی مزید، ٹھیک ہے، اس میں راحت آئی۔ اب جو انوویشن ہوگی، اور یہ بھائی کر کو کوئی موبائل نکالتے ہیں اور اس میں بھی ٹچ اسکرین ہوتی ہے، تو اس کو کوئی انوویشن نہیں مانے گا۔ اس کو کوئی انوویشن کا مطلب کیا ہے کہ مزید سبجیکٹ غائب ہو۔ انوویشن کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سنتے جائیے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اب ان بھائی کو ہاتھ نہ یہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہوں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خیالی باتیں میں کر رہا ہوں اس ٹائم بیٹھا ہوا، ایسا ہو بھی جائے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اب ان بھائی نے جو نیا موبائل لائے مارکیٹ میں، اس میں کسی کو ٹچ اسکرین بھی نہیں کرنی ہوتی، آنکھوں کے اشارے سے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھائی آئے، انہوں نے کہا یہ ایجاد نہیں ہوگی، ایجاد یہ ہے کہ دماغ سے سوچیں گی اور موبائل خود بخود چل رہا ہوگا، آپ کے دماغ کر رہا ہوگا۔ تو انہوں نے میری نظر کو ریپلیس کر دیا مزید، ٹھیک ہے۔ اب اس موقع پر جا کے کوئی کہے گا کہ بھائی فصیح بھائی ہی یہ کام کیوں کریں، بھائی اس کام کے لیے فصیح بھائی کیوں چاہیے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ موبائل ہی ہم ختم کر دیں، ایسا ہی انسان بنا دیں جس کے دماغ میں ہی سب کمپیوٹر چل رہا ہو، یہ بھی نہ ہو آمنے سامنے۔ آپ دیکھ رہے چیز شروع کہاں سے ہوئی؟ یعنی ایک چیز کی ترقی کا مطلب کیا ہے؟ سبجیکٹ بائس ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبجیکٹ بائس رکھتی ہے کہ یعنی آپ اسے کتنا ریپلیس کرتے ہیں۔ آپ کی ہر چیز، یعنی اگر آپ نے کہہ دیا کہ بھائی، یعنی صنعتی معاشرے نے ہیومن مسل کو ریپلیس کیا، کس کو؟ جب ہیومن مسل کو ریپلیس کیا تو ہمارے ہاں لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹیکنالوجی تو انسان کو فائدہ دے رہی ہے، ایک کام جو مجھے کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی وہ مسل کے بجائے کیا کر رہا ہے؟ وہ ٹیکنالوجی کر رہی ہے۔ تو ہیومن مسل کو جب تک ریپلیس کیا تو ہمارے لوگوں نے یہ بات بولنا شروع کر دی کہ بھائی مسل کو ریپلیس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تو ہماری مدد کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ٹیکنالوجی نے ہیومن مسل کو ریپلیس کیا تو اب وہ کس پہ چلی گئی؟ آپ کو نہیں یقین آیا؟ اب جب ٹیکنالوجی ہیومن برین کو ریپلیس کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے، اب سارے بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ یار یہ اخلاقی کام ہے، غلط کام ہے۔ کچھ لوگ تھے جو پہلے ہی بیدار ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ تو سبجیکٹ بائس رکھتی ہے اپنے اندر۔ کیا رکھتی ہے؟ سبجیکٹ بائس رکھتی ہے۔ لہٰذا جو بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی کاسٹ ہوتی ہے کمفرٹ کی۔ جیسے اس وقت ایک بڑی کاسٹ آپ ادا کر رہے ہیں اخلاقی طور پر اپنی ڈسپلیسمنٹ کی، یعنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسان کو سرو کر رہی ہے یا ٹیکنالوجی انسان کو ریپلیس کر رہی ہے؟ جب تک ہیومن مسل کو ریپلیس کیا تو آپ نے کہا یہ تو سرو کر رہی ہے، اس میں کیا تکلیف ہے؟ اب جب وہ ہیومن برین پر آئی ہے تو جگہ جگہ سیمینارز ہو رہے ہیں آپ کے ہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کہ بھائی یہ تو ریپلیس کر رہی ہے انسان کو، تو کیا انسان کا ریپلیس ہونا اچھی بات ہے؟ یہ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کاسٹ ہے، اس کی ایک معاشی کاسٹ بھی ہے۔ ٹیکنالوجی جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ چیزیں فری میں نہیں آپ کو ملتی۔ مثال کے طور پہ آپ کہو کہ بھائی میرے پاس اسمارٹ فون میں اس لیے استعمال کرتا ہوں، میں جب اپنی کلاسیں پڑھا رہا تھا کہ سر میں تو اسمارٹ فون صرف اپنی امی سے بات کرنے کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ کیا
میں نے اسمارٹ فون صرف اس لیے لیا ہوا ہے. اچھا دنیا میں اگر سارے لوگ اس لیے اسمارٹ فون لیں اپنی امیوں سے بات کرنے کے لیے, تو اسمارٹ فون رہے گا آپ کے پاس؟ اسمارٹ فون تب رہے گا جب سارے لوگ اس اسمارٹ فون کو بزنس کے لیے استعمال کریں. اسمارٹ فون تب بھی چلا لو گے آپ, ٹھیک ہے, اگر سارے لوگ اسمارٹ فون کو کنیکٹ کریں بزنس سے, اور سارے لوگ یہ اسمارٹ فون کا صحیح استعمال ہے, وہ بھی استعمال ہے, یہ صحیح استعمال ہے اسمارٹ فون کے منہج کے اندر رہتے ہوئے. یعنی جن معاشروں کے اندر لیپ ٹاپ سے ماں باپ سے بات ہوتی ہے, ان معاشروں میں لیپ ٹاپ کتنا ترقی کرے گا, اور جن معاشروں میں لیپ ٹاپ جو ہے وہ ٹوٹل بزنس کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے, ان معاشروں میں لیپ ٹاپ کتنا ترقی کرے گا. یہ بات بتانا چاہوں, لیپ ٹاپ کے پرسپیکٹو سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیپ ٹاپ کا وہ بھی استعمال ہے, آپ کر لو, ٹھیک ہے بھائی. یہ صوفہ بیٹھنے کے لیے بنا ہے, میں سو سکتا ہوں. یہ جو اس وقت مثال کے طور پہ اب یہ جو کپ ہے, اس میں اگر میں چائے ڈال کے آپ کو دے دوں تو چائے کا ذائقہ بدل جائے گا اس گلاس میں جانے کے بعد؟ نہیں ہوگا نا. آپ کیا کہیں گے مجھے؟ اور اگر میں پیپسی آپ کو لا کے جو کپ میں ڈال کے دے دوں تو کیا پیپسی کا ذائقہ بدل جائے گا آپ کے لیے؟ آپ کہیں گے نہیں, پیپسی کا یہ صحیح استعمال نہیں ہے. پیپسی کا صحیح یہ ہے کہ وہ کپ میں ملے, وہ ایسی چیز میں ملے, تو اس کی باقاعدہ کاسٹ ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کی ہم فرنٹ کاسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی سائڈ کاسٹ کو نہیں دیکھتے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. روایتی جو معاشرے ہوتے تھے نا, ان میں جو ٹولز ہوتے تھے وہ چونکہ سبجیکٹو تھے, لوکل تھے, لہٰذا وہ سسٹم سے نہیں تھے منسلک. سسٹم کیا ہوتا ہے آپ کو یاد ہے, پچھلی بار ہم نے تعریف کی تھی, دو انسانوں کے درمیان تعلق بنانا ہو تو اس کے لیے سسٹم نہیں چاہیے ہوتا. انسان کا ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان سے تعلق بنانا ہو تو سسٹم چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو سسٹم, اب جو ٹیکنالوجی آپ کے سامنے یہ کیا ہے, یہ سسٹم ہے. سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیکنالوجی علیحدہ کی چیز نہیں ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں گاڑی کی. میں گاڑی بناؤں, ایک گاڑی ہے, آپ نے بنا لی, آپ نے کہا بھائی گاڑی کا مقصد تو یہ ہے, تو گاڑی اپنے آپ کو واقعاتی حقیقت بنا ہی نہیں سکتی. اس کے لیے پیٹرول پمپ چاہیے, اس کے لیے آپ کو پیٹرول نکالنے کے لیے پوری ڈرلنگ مشین چاہیے, پیٹرول کی پوری انڈسٹری چاہیے, اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ورک شاپس چاہیے, اس کے لیے آپ کو صاف ستھری روڈز چاہیے, اس کے لیے آپ کو درجنوں بھر ٹریفک پولیس علیحدہ سے چاہیے, پھر گاڑی ایکچولائز ہوتی ہے. موبائل کا مطلب یہ نہیں کہ موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں یہ موجود ہے, اگر یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں موجود ہے تو یہ الگ سی چیزیں میں نے اٹھا کے, موبائل کے ٹاورز چاہیے, اس کے لیے پورا ایک سسٹم چاہیے پیچھے سے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, اس کے لیے پورا سسٹم چاہیے, پھر اس کے لیے قوانین چاہیے, اس کے لیے الگ سے 10 چیزیں چاہیے, پھر جا کے یہ چیز آپ کے سامنے ایکچولائز ہو رہی ہے. یہ واقعاتی حقیقت بن ہی نہیں سکتا علیحدہ سے اگر آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو. بھائی کئی گاڑیاں ہیں جو باہر ملتی ہیں, پاکستان میں نہیں آ پاتی کیونکہ ان کے یہاں پرزے نہیں ملتے, ان کے یہاں پارٹس نہیں ملتے. ایسا ہوتا ہے نا آپ کے سامنے, بھائی ان کے پارٹس نہیں ملتے تو آپ کہتے ہو یار یہ گاڑی لے تو آؤ گے. ہمارے ایک دوست نے, انہوں نے مرسڈیز منگوائی لیٹسٹ ماڈل کی, اور شاہراہ فیصل پہ ان کی مرسڈیز, کیونکہ وہ آٹومیٹک تھی, خراب ہو گئی, بند ہو گئی مرسڈیز, اور وہ مرسڈیز کے اندر بند ہو گئے. 3 گھنٹے تک پولیس جو ہے وہ بیٹھی تھی, باہر نہیں نکل پا رہا تھا بندہ, اور وہ اندر سے کہہ رہا تھا کہ گاڑی توڑنا نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی ایک حل ہے کہ اب گاڑی توڑ کے تجھے نکالتے ہیں. کس بندے کو فون کیا مرسڈیز کے, انہوں نے کہا ایکسپرٹ کو, اس نے کہا آپ کو گزارنے, کیوں اس کے نہیں, اس کے لاک کی وہ والے بات ہے, اس کا ریپیئر کرنے والا بندہ موجود نہیں ہے. ایکچولائز کیسے کرو گے آپ اس کو؟ چاہیے نا, اس کو ضرورت ہے. اگر ایک چیز کو واقعاتی حقیقت بننا ہے, اسے واقعاتی حقیقت بننا بھی تو ہے نا, ایک چیز کو چلنا بھی ہے. یہ تھوڑی کہ آپ نے لا کے کھڑی کر دی, آپ لا کے جو ہے تھر کے صحرا میں مرسڈیز لا کے رکھ دو, چلا لو, چلا سکتے ہو, چلانا مسئلہ نہیں ہے. اس نے چلنا ہے آگے, اس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا. دیکھیں عربوں کے ہاں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, عربوں کے ہاں اونٹ تھا, تو اونٹ کے حوالے سے وہ کتنے علوم سے واقف تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ ان کا جس کا رہن سہن اس کے ساتھ ہے, جب وہ لوکل اس کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں سب سے زیادہ پاکستان میں سانپ کے کاٹے کا علاج وہ تھر کے ہاں سے ملتا تھا آج سے 50 سال پہلے. کیوں؟ وہاں سانپ ہیں, انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, انسان اپنے ادھر جا کے ان کو وہاں کے بچے کو آج سے 60 سال پہلے یہ پتہ ہوتا تھا سانپ کے کاٹے کا نارمل علاج کیا ہوتا ہے اسے, کیونکہ سانپ بہت ہیں, بچھو بہت ہے صحرا میں, آپ کو کبھی بھی کوئی بھی کاٹ سکتا ہے.
آپ کو کبھی بھی کوئی کسی بھی وقت کاٹ سکتا ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز آ گئی اور میرے اچانک سے ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا, اب تو نہیں ہے کیونکہ اب جو ڈیولپ ہوئی اب تو اور مزید چیزیں وہاں پر خطرناک آ گئی ہیں, کہ جس بندے کو نہ پتا ہو کہ بھائی یہ سانپ کاٹتا ہے, تو لوگوں نے اپنے لیے سامنے پتا ہوتا ہے کوئی بڑا سیویئر کیس ہے تو مجھے کسی حکیم کے پاس جانا پڑے گا جو سانپ کاٹے گا, علاج کرے گا, یہ کام کرے گا. تو لوگوں کے پاس باقاعدہ یہ بات موجود ہوتی ہے. جدید ٹیکنالوجی کی بات یہ ہے کہ اسے ایکچولائز ہونے کے لیے پورا سسٹم چاہیے ہے. اور وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم کوئی فطری سسٹم تھوڑی ہے, اس کو آپ نے کنسٹرکٹ کرنا ہے. اس کے لیے پوری ایک انڈسٹری کی ضرورت ہے. کار کے ساتھ ایک پوری انڈسٹری کی ضرورت ہے, پھر جا کے وہ کار آپ کے سامنے ایکچولائز ہو رہی ہے. وہ تمام سسٹم سے جڑی ہوئی ہے, کار علیحدہ سے آپ کے پاس نہیں آ رہی. اور پھر اس سسٹم کو پرفیکٹ بنانا ہے, اس سسٹم کو ریٹین کرنا ہے, مزید ترقی دینی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک ایسی چیز جو پورے معاشرے کو اڑا کے بدل کے رکھ دے گی, آپ کہہ رہے ہو غیر حقداری ہے. قدر تو لا رہی ہے نا کہ وہ آپ کے سامنے کی نہیں لا رہی بات. تو پہلا پرنسپل آپ کو بتایا کہ ہر ٹیکنالوجی کی کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے, کاسٹ ہوتی ہے. مسائل حل کرنے سے زیادہ پیدا کرتی ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ. ٹیکنالوجی جو ہے وہ جتنے مسائل آپ کے سامنے حل کرتی ہے وہ اس سے زیادہ پیدا کرتی ہے. اس کی وجہ میں نے ایک تو آپ کو بتائی تھی جدید علم کے اندر, کہ چونکہ ریڈکشنزم کو جب آپ واقعاتی حقیقت بناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پوری طرح حقیقت آپ کے سامنے نہیں آتی, آپ غلبہ بھی چیزوں پر حاصل کر رہے ہوتے ہیں. نیچر بار بار ریوالٹ کر رہی ہوتی ہے. اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں, جدیدیت ایک آرڈر آف بینگ کو ریپلیس کر رہی ہے جو کہ فطری آرڈر آف بینگ ہے. اس میں وہ کتنا کامیاب ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت جو فطری آرڈر آف بینگ ہے اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں ٹیکنالوجی کو کہ جتنے مسائل حل کرتی ہے, اس کی ایک مثال ہے. آپ نے سب سے پہلے یہ کہا صنعتی معاشرے کے بعد کہ بھئی جو روایتی کسان بناتا ہے نا وہ بڑا سلو فارمنگ کرتا ہے. وہ خود چل رہا ہوتا ہے, 2 بیلیں اس نے آگے لگائی ہوتی ہیں, فطری طریقے سے وہ چیزیں اگاتا ہے, چیزیں پیدا ہوتی ہیں, پیدا ہونے کے بعد لوگوں کے گھروں پہ جاتی ہیں. لوگ کلچر اسپیسیفک ڈائٹ کھا رہے ہیں. کلچر اسپیسیفک کا مطلب یہ کہ انوائرمنٹ اور کلچر اسپیسیفک ڈائٹ کھا رہے ہیں. جس کلچر میں جو وہ اگا رہا ہے وہیں پر زیادہ سے زیادہ چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں. لوگوں کے پاس چوائسیز بھی کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ آج سے میں اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں, مجھے اتنے اسٹرابری کے ٹھیلے نظر نہیں آتے تھے. آپ نے بھی بات نوٹ کی ہوگی, اسٹرابریوں کے اتنے ٹھیلے آپ کو نظر نہیں, آپ کو کتنے نظر آتے ہیں ابھی جب آتے ہیں؟ پہلے اسٹرابری کتابوں میں پڑھتے تھے لوگ, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آج سے 20-25 سال. اسٹرابری جو ہے اس کو لوگ کتاب میں پڑھتے تھے کتاب میں کہ یار اسٹرابری جو ہے یہ ایک پھل ہوتا ہے. اور اکثر اوقات جب ہم اسکول میں ہوتے تھے 2-3 کلاس میں تو کہتے ہیں یہ کون سا پھل ہے جو اتنا خوبصورت لگتا ہے, جب کھایا تو چلے مجھے پسند نہیں آیا. اسٹرابری کھائی بڑی خوبصورت لگتی تھی شکل سے, مہنگا پھل, ہاں سب سے مہنگا پھل. تو اس وقت ہم دیکھ کر کہتے تھے کہ یار یہ اسٹرابری کیا پھل ہوتا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے. اور یہ اشتہارات میں بچپن میں دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ بہت امیر لوگ کھاتے ہیں. اب آپ کو دیکھیں تو جگہ جگہ آپ کو ٹھیلے نظر آ رہے ہیں اسٹرابری کے. تو انسان نے یہ سوچا آج سے 120 سال پہلے کہ بھائی یہ جو طریقہ کار ہے یہ تو غلط ہے. چوائسیز بھی محدود ہیں. آپ کلچر اسپیسیفک ڈائٹ کھا رہے ہیں, تھر کے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گندم کی روٹی کیا ہوتی ہے, وہ باجرے کی روٹی کھا رہے ہیں, وہ یہاں کی کھا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ بھائی ایگریکلچر کو نا ایفیشینٹ بنایا جائے اور ایگریکلچر کو انڈسٹریلائز کیا جائے. میں کیا بات کر رہا ہوں, یہ جتنے مسائل آپ نے حل کرتے ہیں اسی ٹیکنالوجی سے اتنے مسائل پیدا ہو. تو آپ نے کہا بھائی ایگریکلچر کو انڈسٹریلائز کیا جائے. انڈسٹریلائز کرنے کے لیے آپ نے کیپٹل انٹینسو کر دیا ایگریکلچر کو, ٹریکٹر کو لے کر آ گیا, بیل گاڑی کو ہٹایا جائے, پھر انسان کو بھی ہٹایا جائے بیچ میں سے. انسان کو ہٹانے کے بعد دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اب جو چیزیں اگانی ہیں ان کو فطری طریقے سے نہ اگایا جائے. اس میں ڈفرینٹ قسم کے ہربیسائڈ, پیسٹیسائڈ, یوریا, کیمیکل کھادیں, ان سب کو کہا جاتا ہے تاریخی طور پہ گرین ریولوشن, سبز انقلاب. سبز انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اتنی اگاتے تھے اب اتنی اگیں گی, اور اس طریقے سے دنیا کی بھوک ختم ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے سارے مسائل حل ہوں گے. اب گرین ریولوشن جب آپ نے اس کو اپلائی کیا اور اس میں جب آپ نے کیمیکلز کا استعمال کیا تو پتہ یہ چلا کہ جو اس کام میں شروع سے لے کے آخر تک جو ماحول کی تباہی آپ نے کی, جو کھانے کے اندر سے جب آپ نے فطری اجزاء جب نکالنا شروع کیے تو اس کے نتائج بڑے خطرناک آنا شروع ہوئے. اور اتنے خطرناک آنا شروع ہوئے کہ آپ نے کہا کہ بھائی اب ایگریکلچر کو مزید ایفیشینٹ بنایا جائے, اب جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ لایا جائے. جینیٹک موڈیفائڈ فوڈ کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی سائز کے ٹماٹر, ایک ہی سائز کے پیاز. ہمارے دوست تھے وہ کوریا گئے پڑھنے, تو کوریا جب وہ پڑھنے گئے تو انہیں کھانا پکانا نہیں آتا تھا, تو گھر والوں نے ان کو بس اتنا بتایا تھا ہاسٹل جانے کے بعد آلو کیسے فرائی کرنے, انہیں آتا نہیں تھا بھائی کو کچھ بھی, تو بتایا تھا بھائی آلو کیسے بنانے ہیں.
تو انہیں آلو کی بھجیا جو ہے نا وہ بنانا سکھا دی تھی. گھر والے نے جاتے کہ بھائی آپ کم سے کم اگر کہیں بھی رہنا تو یہ بنا لینا. تو وہ بھائی جب کوریا گئے تو وہاں سے جینیٹیکلی موڈیفائڈ وہ سستا ملتا ہے, وہ پیاز لے کر پہنچ گئے. پیاز کاٹا تو ان کا فون آیا گھر پہ, فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آدھے گھنٹے سے میں پیاز ہرے کر رہا ہوں, یہ ہو ہی نہیں رہے براؤن. اپنا پیاز تو ایسا ہوتا ہے اسے ہلکی آگ لگاؤ تو کون سا پیاز. تو کوئی 1 گھنٹے تک لگے وہ پیاز براؤن ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. تو کہہ رہے ہیں یار یہ کون سا پیاز ہے جو یہ براؤن ہی نہیں ہو رہا ہے. اپنے پیاز کو تو ہم ہلکی سی آنچ لگاتے تو وہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کبھی ہماری طرف, یہ کیا ہے یہ پیاز ہی نہیں ہو رہا براؤن. تو پھر بھائی نے خالی فرینچ فرائز ہی بنا کے کھا لیے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتا رہا. تو جیسے ہی آپ نے انڈسٹریل ایگریکلچر کیا تو اس کے نئے نئے مسائل آپ کے سامنے آنا شروع ہوئے. سب سے پہلا مسئلہ یہ آنا شروع ہوا کہ بھائی جو آپ یوریا استعمال کر رہے ہیں اس کے ماحولیاتی اثرات کیا ہیں, آپ جو ٹریکٹر استعمال کر رہے ہیں اس کے ماحولیاتی اثرات کیا ہیں, یہ جو آپ آئل استعمال کر رہے ہیں اس سے کیا آلودگی اثرات پیدا ہو رہی ہے. ان سب کے نتیجے میں پھر جب اس صنعتی جب آپ اتنی ساری گڈس پیدا کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ایڈورٹائز کرنی پڑے گی لوگوں کو کھلانے کے لیے. جب نئی نئی چوائس مارکیٹ میں آئے گی, جب آپ پیکیج کریں گے تو پلاسٹک میں کریں گے, پلاسٹک کے الگ اثرات آپ کے سامنے آئیں گے. لہٰذا اب آپ نوٹ کریں, یعنی ایک طرف جدید, دیکھیں اس کو کہتے ہیں انسان کی فطرت کیا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کا, اور دوسری طرف اس وقت آپ کو دنیا میں آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا, کسی بھی آپ سپر مارکیٹ پوچھیں تو نیچرل کا بڑا ذکر آتا ہے آپ کے ساتھ. تو نیچرل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیچرل کا مطلب ہوتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے جو کسان فطری طریقے سے اگاتا تھا اس کو آپ کہتے ہیں نیچرل. یہ سب سے مہنگا کھانا اس وقت مل رہا ہے اور یہ بہت کروڑپتی لوگ کھا رہے ہیں, جو پہلے سب کو دستیاب تھا. یہ پورا سرکل مار کر آپ واپس وہیں پر آئے. اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ جیسے ایک شخص تھا, وہ کسی صحرا میں گیا, ایک بڑا ارب پتی امریکی تھا. جب وہ اس آئی لینڈ کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ آرام سے ساحل سمندر پہ لیٹا ہوا ہے. تو اس نے بچے سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو, کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں کسی اسکول میں نہیں پڑھتا. تو اس نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا آپ بتاؤ میں کیوں پڑھوں. تو اس نے کہا بھائی اسکول جا کے پڑھو. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تاکہ تم اچھی جاب. اس نے کہا جاب کیوں نہیں؟ کہتے ہیں جاب کے ذریعے تم اپنا معیار زندگی بہتر کرو گے. اس نے کہا معیار زندگی سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ معیار زندگی سے تمہارا جو ہے اچھا خاصا مٹیریل ویل بینگ بڑھے گا. تو اس نے کہا کیوں بڑھانا؟ اس نے کہا کیونکہ تم آگے چل کے ریٹائر ہو جاؤ گے, ریٹائر ہونے کے بعد تمہارے پاس تمہارے پیسے آئیں گے. تو اس نے کہا یہ ریٹائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا ریٹائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو تم نے سب کچھ کر لیا اپنی زندگی میں, اب جو تم نے کام کیا اس کے پیسے پینشن تمہیں مل رہی ہے, اس کو تم انجوائے کرو. اس نے کہا میں ابھی انجوائے کر رہا ہوں آلریڈی. تو بات سمپل یہ ہوتی ہے کہ آپ پورا گھوم گھما کے ادھر آئے تو جتنے وہ پرابلم آپ کے سامنے حل کرتی ہے اتنے وہ پیدا کر رہی ہوتی ہے. یعنی ایک اینگل سے اس نے اگر آپ کے سامنے پرابلم آپ کا حل کیا, دوسرے اینگل سے اس کے سامنے اس نے آپ کے سامنے مسائل پیدا کرنا شروع کر دیے. اس کی سب سے بڑی مثال میڈیسن کی ہے. جدید طب کے اندر آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں 3 بڑے کاز آف ڈیتھ کے ہیں. سب سے پہلا ہارٹ اٹیک ہے, دوسرا ہے کینسر, پہلا ہے ہارٹ اٹیک, دوسرا کینسر, اور تیسرا میڈیکل ٹرم ہے آیوٹروجینیسس. آیوٹروجینیسس وہ ہے جس کو آپ ہاسپٹل بیس انفیکشن کہتے ہیں, ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کہتے ہیں. امریکہ میں یہ مرنے کا تیسرا بڑا سبب ہے طب کا. ایک طب جو کہ علاج کر رہی ہے, وہ طب تیسرا بڑا کاز ہے لوگوں کو مارنے کی. ایک یہ کبھی نہیں ہوا ہے. یعنی ایک طب جو علاج کر رہی ہے آپ کے سامنے, وہ طب سب سے بڑا سبب ہے لوگوں کو مارنے کی. ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز وغیرہ یہ سب چیزیں. کیوں؟ ایفیشنسی کا جو پرنسپل ہوتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے. ایفیشنسی کا جو پرنسپل ہے یہ نیچرل نہیں ہے. جب آپ کسی چیز کو اس کے ان نیچرل وے سے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ ریئیکٹ کرتا رہے گا. تو جدید طب نے جہاں مسائل کو حل کیا, اور اس وقت دنیا میں آدھے مسائل جو ہیں آیوٹروجینیسس کو کیسے ڈیل کرنا ہے ان کے اوپر ہے. کسی بندے کو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہو گیا, اس کا حل کیسے نکالنا ہے, اس کا حل کیسے نکالنا ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں نوآبادیاتی نظام سے. انگریز جب ہندوستان میں آئے تو انگریزوں کو 18ویں صدی کی ابتدا میں سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کے فوجی بہت مر رہے تھے, جو گورے فوجی تھے. اس وقت بیماری کے بارے میں جو تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ بیماری جو ہوتی ہے نا وہ کلچرل ہوتی ہے. جرم تھیوری آف ڈیزیز نہیں آئی تھی دنیا میں. جرم تھیوری آف ڈیزیز کا مطلب ہے کہ جرمز کے ذریعے آپ بیمار ہوتے ہیں, پاسچر کا تھیوری نہیں آئی تھی. تو 18ویں صدی کے شروع میں جب انگریز ہندوستان میں آئے
تو بہت سارے ان کے فوجی مر رہے تھے. فوجی جو مر رہے تھے جس بیماری سے اس کا نام ہے ملیریا. کیا نام ہے؟ اور اس وقت یہ ڈیفائن ہی نہیں ہوا تھا کہ ملیریا مچھر سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ ملیریا ماحول سے ہوتا ہے. ہندوستانی ویسے جاہل قوم ہے, گندے لوگ ہیں, ان کا ماحول بھی گندا ہے. ہم یہاں آئے ہیں اس ماحول کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں. کس وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں؟ ماحول کی وجہ سے. 20ویں صدی کی ابتدا میں جا کے ان کو پتہ چلا کہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ملیریا ہو رہا تھا. اور مچھر پھیل کیوں رہا تھا؟ کیونکہ انگریز جب ہندوستان میں آیا تو اس نے لارج اسکیل ڈیم بنانا شروع کیے. جدید ریاست بن رہی تھی, لارج اسکیل بڑے بڑے ڈیم بنانا شروع کیے, جس کے نتیجے میں جو چھوٹے چھوٹے جوہر تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے. اور لارج اسکیل ڈیمز کے نتیجے کے اندر بڑا جنگل کاٹنا پڑا, جس سے مچھروں کی افزائش بہت ہوئی. یہ بات ان کو 70-80 سال بعد سمجھ میں آئی. تو سمپل یہ چیز ہے, آپ اگر جائیں گے نا سندھ کو پڑھیں گے تو سندھ کے اندر کتنے طریقے تھے اریگیشن کے, پڑھ کر آپ حیران رہ جائیں گے. جو سیلاب ویلاب کے جو مسائل آتے ہیں آپ کے سامنے, ان کے کئی اسباب ہوتے ہیں کہ وہاں پر لوگ بالکل اسمال اسکیل پہ کام کرتے تھے جو انسان کی ریچ میں ہوتی ہے. وہ ماحول اور اپنی فطرت کے اندر رہ کر, اپنے معاشرے کے اندر رہ کر کرتے تھے. لہٰذا وہاں پر چیزوں میں جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے کوئی واپس ریورس ایفیکٹ نہیں ہو رہے میرے اوپر. تو دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ جو چیز بھی ٹیکنالوجی آپ کا مسئلہ حل کرتی ہے وہ اس سے زیادہ مسائل آپ کے سامنے پیدا کرتی ہے. اس کی ایک اور مثال میں آج کے دور کی دے دیتا ہوں, ٹیکنالوجی اور اخلاقیات کی. برطانیہ کے اندر آج سے کوئی 5-6 سال پہلے ایک سافٹ ویئر تھا جو کسی کمپنی نے بنایا, اور اس سافٹ ویئر کے اندر انہوں نے یہ رکھا کہ چونکہ برطانیہ کے بچے بگڑ رہے ہیں, برطانوی بچے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں, تو ایک کمپنی نے کہا کہ میں ایک سافٹ ویئر بنا رہا ہوں, اور سافٹ ویئر کا مطلب یہ کہ ماں باپ بچے پہ نظر کیسے رکھیں. تو اس سافٹ ویئر کو آپ کے موبائل میں ڈال دیا جائے گا, اس اپلیکیشن کو, بچے کو پتہ بھی نہیں چل سکتا, کچھ بھی کر لیں. آپ بچے پہ نظر رکھیں گے, بچہ کیا سرفنگ کر رہا ہے, کیا اس کے فرینڈز ہیں, کیا سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے, یہ آپ آرام سے اپنے موبائل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کی اخلاقیات. جب یہ ٹیکنالوجی مارکیٹ میں آئی تو لوگوں نے اس کو استعمال کیا, بوائے فرینڈ نے گرل فرینڈ کے خلاف, گرل فرینڈ نے بوائے فرینڈ کے خلاف, میاں نے بیوی کے خلاف. برطانیہ میں ڈیورس ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا اچانک سے, ٹھیک ہے, شک ہونا شروع ہو گیا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو ختم کر دو. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا بگڑنا اخلاقی مسئلہ ہے یا ٹیکنالوجیکل مسئلہ ہے. کس چیز کو دیکھنا چاہیے آپ کو؟ بچے اگر بدتمیز ہیں, بچے ماں باپ کی نہیں مان رہے, اس مسئلے کو حل کیسے؟ جو ٹیکنالوجیکل سوسائٹی ہوتی ہے وہ اخلاقی مسائل کو بھی ٹیکنالوجی سے ہی حل کرتی ہے. جیسے ابھی 2012 میں ایک مشین آئی ہے امریکہ کے اولڈ ہومز کے اندر. اس کی خاص بات یہ کہ میں نے تو پڑھ کے, میری تو کم سے کم آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے یہ بات پڑھ کے, کہ وہ یہ تھی, اس مشین کی خاص بات یہ تھی کہ دیکھیں اولڈ ہوم میں بوڑھا جو ہوتا ہے 90 سال کا, 95 سال کا, ان کے لیے جو باتھ ٹبس بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نہلاتے ہیں ملازمین. یہ ابھی 2019 میں بھی بات آئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس مشین کو ہوتا یہ کہ جب اب بوڑھے کے پاس کوئی جا نہیں رہا تھا, کووڈ ہو گیا, تو بوڑھوں کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ سارے جا رہے تھے, تو بوڑھے کے پاس جا کوئی نہیں رہا تھا. لہٰذا انہوں نے ایک ایسی مشین بنائی ہے کہ جو باتھ ٹب میں خود ہی بوڑھے کو نہلا دے گی ادھر ادھر سے, ٹھیک ہے. تو جو بھی ٹیکنالوجی آپ کے سامنے مسئلے کا حل نکالتی ہے وہ اسی کی طرح کئی سارے مسئلے پیدا کرتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پہلے آپ نے کہا کہ بھائی پولیوشن, نوائز پولیوشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایئر پولیوشن ہوتا ہے. اس وقت دنیا میں سب سے خطرناک پولیوشن جو چل رہا ہے پتہ ہے کون سا ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ یعنی پہلے کہا بھائی ہم دنیا میں صنعتی معاشرے نے دھواں پیدا کیا, دھوئیں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آلودگی ہوتی ہے. اب آپ ایسی ٹیکنالوجیز نکالیں گے جو دھوئیں والی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, دھوئیں والی نہیں ہوگی. تو اس وقت سب سے بڑا جو پولیوشن چل رہا ہے دنیا میں, خطرہ پیدا ہو رہا ہے, وہ الیکٹرو میگنیٹک پولیوشن کا ہے. جو اسمارٹ فونز وغیرہ جو ڈیجیٹل کلچر کے ذریعے ہے, 5G 4G کا ہے, اس کو کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک پولیوشن ہے, جو وائرلیس ورلڈ کا پولیوشن ہے, ٹھیک ہے. تو جو آپ نے مسئلے کو حل کیا, اس کے آپ ایک اور مسئلے کو نکالنے کی جو ہے حل کرنے کی کوشش کریں. تیسرا جو کریکٹر میں نے کیا بتایا تھا, دیکھیں فائدے کے ساتھ جو نقصانات ہوتے ہیں نا وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, اس سے آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے. فیس بک کے فائدے اور فیس بک کے نقصانات انسیپریبل ہیں, یہ کسی معاشرے میں آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کے جو فائدے جو آپ کو ملتے ہیں اور اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ انسیپریبل ہوتے ہیں.
کسی بھی معاشرے میں جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے تو وہ کچھ اپنی اقدار لے کر آتی ہے. مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی کچھ معاشرے میں اقدار لے کر آتی ہے جو اقدار کا مطالبہ ہم پھر مذہب سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہر مسئلہ فوری حل ہونا چاہیے. فوری کی ذہنیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. یوٹیوب کے آنے کے بعد اب لوگ بڑے بڑے بیانات نہیں سن سکتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 2 منٹ کا کلپ دو, 2 منٹ کا 1.5 منٹ کا کلپ دو, جو بات کرنی ہے 1.5 منٹ کے اندر کرو. کیا ساری بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لوگ کلپس بناتے ہیں 30 سیکنڈ کرو, 40 منٹ کرو. شارٹ فلمز آنے, اب پہلے کانسیپٹ ہوتا تھا, اب شارٹ فلمز کا کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا دنیا بھر میں. تو یہ سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ انسٹنٹ کی طرف جاتے ہیں. ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ انسان, بھائی میں نے کتنا کلام سن سکتا ہوں, کتنا نہیں سن سکتا. یعنی میرے نزدیک اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, آن لائن کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کی ریئل کمیونیکیشن کو ریپلیس کر رہی ہے. آن لائن فرینڈس جو ہیں وہ آپ کے ریئل فرینڈس کے اوپر غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا یہ اقداری مسئلہ ہے, غیر اقداری مسئلہ ہے؟ آپ جب فیس بک کے اوپر جب کوئی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ذرا سمجھیں, تو آپ ایک پرائیویٹ اسپیس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آپ پبلک میں ہوتے ہیں. یعنی آپ بیڈ کے اوپر بیٹھے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں اپنا اسمارٹ فون ہے اور آپ ٹویٹر پہ موجود ہیں اس وقت, اور آپ نے کوئی بات لکھی ہے, تو ایک نجی اسپیس میں ایک پبلک کا عمل ہوا نا. اس کو سمجھیں ذرا بات. یعنی روایتی معاشروں میں اب آپ کے سامنے جو بڑے مسائل ہوتے ہیں توہین کے کیا ہوتے ہیں؟ بھائی شیعہ ہیں جیسے, وہ صحابہ کرام کے بارے میں ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں, اور یہ آج کا نہیں بہت پہلے کا ہے. اب ان کی پرانی کتابیں چھپی ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں. حالانکہ کئی بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ بھائی یہ کہتے ہیں, لیکن وہ تقیہ کرتے تھے. عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی وہ توہین کرتے ہیں. لیکن اب جب ان کی مجالس آتی ہیں یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پر, تو اب آپ کو سمجھ آتا ہے یار یہ تو بڑا بغض رکھتے ہیں. کئی باتیں آپ پرائیویٹ میں کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کی کوئی ویڈیو بنا دے. ایک مثال جنید جمشید کی ہے. جنید جمشید اگر یہ بات اسی مجلس میں کہتا تو وہاں سالو ہو جاتی. اس نے ایک بات کہی حضرت عائشہ سے متعلق, اور اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر کہتا کہ بھائی تم نے توہین کر دی, توبہ کرو, وہیں توبہ کر لیتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں, میری بات کر, اس نے توہین کر لیتا, وہ وہاں پر توبہ کر لیتا. یعنی جب آپ ٹیکنالوجیکل اسفیئر سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کی غلطیاں چھپتی ہیں, آپ ریکارڈ میں نہیں رہتے. ٹیکنالوجی کے دور میں تو آپ اس خطرناک ایج کے اوپر ہیں, اور میں حیران ہوں, بڑے بڑے لوگ اس کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو تیر نکل گیا. اب ہر چیز اعلانیہ بن چکی ہے. بھائی پہلے اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بندہ آ کے بیچ میں بھرے مجمع میں آ کے کوئی غلط کام کرے. اب اعلانیہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز اعلانیہ کر دی. تو آپ جو پہلے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی آپ کی غلطیاں باقاعدہ چھپتی ہیں. اسی لیے میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں جو بڑے بڑے علماء کو شوق ہوتا ہے اپنے ویلاگز بنانے کا, وہ یہ کیوں نہیں خیال کرتے کہ بھائی اگر مجھ سے اس میں مسٹیک ہوئی تو اس میں تو کتنے خطرات ہوتے ہیں. اگر ہم چھوڑ دیں ساری بحث کو, اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یار یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ irreversible ہے. جو اگر آپ نے توبہ کر بھی دی, ویڈیو آپ کی موجود ہے, اور کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے توبہ کی ان سب تک پہنچی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ پہ لان تان کر رہے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو گناہ جاری ہے نا ایک طرح کا. تو آپ کو تو یعنی جو علماء ہیں انہیں تو بچنا چاہیے اس چیز سے کہ بھائی ہمیں تو بہت کم سے کم اس کو اسفیئر کو استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم آ بھی رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو ہمیں کم سے کم اس کو اسفیئر کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ زیادہ آنے کے چکر میں تو پکڑ بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور اگر میں نے کوئی غلط بات کر دی, اب تو میری غیبت بھی حلال ہے بھائی. غیبت کا اصول کیا ہے کہ اگر میں نے کوئی بات آپ کے سامنے, آپ نے میرے میں کوئی غلط بات دیکھی اور آپ نے باہر جا کر کسی کو بتایا کہ بھئی فصیح میں غلط بات ہے, تو یہ غیبت ہے. آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال نہیں کیا, اور میں نے اگر آپ سے متعلق کوئی غلط بات یہاں دیکھی اور میں نے باہر جا کے بات کی تو میں نے آپ کی عزت کا خیال نہیں کیا. لیکن اگر میں ایک بات ٹی وی پہ کھلے عام کرتا پھر رہا ہوں تو میں تو اعلانیہ کے اسفیئر میں آ گیا نا. تو ادھر تو زیادہ قدر کرنی چاہیے کہ بھائی میری غلطیاں چھپیں گی. میں اگر مسجد کے ممبر پہ خطاب کروں گا, ایک مجلس میں کروں گا, آپ دیکھیں کہ جب وہ بات اس کی وہاں پر آ گئی تو بس وہ بن گئی بات. اب آپ کی توبہ کس نے, ہزاروں لاکھوں ویڈیوز ہیں, ہزاروں لاکھوں ویڈیوز آ رہی ہیں ایک پل کے اندر, آپ کو کیا پتا کون سی کس کی توبہ ہے. تو یہ چیز سب سے بڑھ کر خطرناک بات ہے.
تو ٹیکنالوجی کا جو سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کے جو اچھے اثرات اس کے برے اثرات سے انسیپریبل ہیں. نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے نتیجے میں آپ اپنا دفاع ممکن بنائیں گے تو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے جو اثرات ہیں جو اس کے وہ اس سے برے اثرات سے آپ بچ نہیں سکتے جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ہوں گے. بھائی جو ماڈرن وارفیئر ہے آپ کے سامنے وہ ایفیشینسی کی بیسس پہ نا. جدید ہتھیار کس بنیاد پر آ رہے ہیں کہ کتنے ایفیشینٹ ہو, کیا ہو جدید ہتھیار جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کتنے ایفیشینٹ کلنگ کے اوپر یقین رکھتے ہیں, کس قدر وہ ایفیشینٹ کلنگ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو جو بھی آپ کے سامنے جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے اچھے اثرات اس کے برے اثرات سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. لہٰذا اس بات کو سوچتے ہوئے جب اگر کوئی آدمی کرے گا تو یقیناً وہ تھوڑا ٹھہراؤ کرے گا نا اپنے, کوئی تاخیری حربے اپنائے گا. یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ آبسیشن ہے لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگ خود یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. بھائی ایک بندہ کھڑے ہو کر کہیں پیشاب کر رہا ہے, آپ نے اس کی ویڈیو بنا کر ڈال دی اور وائرل ہو گئی. وہ اگر خودکشی کر لیتا ہے تو وائرل ہونے کے بعد کون رسپانسبل ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں ڈسلوکیشن آف رسپانسبلٹی. آپ کس کو رسپانسبل کہیں گے؟ ہر ایک تو ایسی تو ویڈیوز آتی رہتی ہیں, انجوائے کرتے رہتے ہیں لوگ, ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں. تو سمپل جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ہمارے ہاں جس طریقے سے لیا جاتا ہے ان چیزوں کو اور آسانی سے ڈیفائن کر دیا جاتا ہے کہ یار یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہیں تو بڑا بچنا چاہیے اس بات کے اوپر. جو مذہبی لوگ ہیں ان کو تو دیکھیں, ایک ہے ریاکاری میری شخصی, میں ادھر نماز پڑھ رہا ہوں, آپ آئے, میں نے کہا کہ یار ماشاءاللہ 4 لڑکے آ گئے, میں بہت خوشی خصوصی نماز پڑھنا شروع کر دوں, یہ ریاکاری ہے. اور ایک ریاکاری ہے جو ساخت میں ہے, ٹیلی وائز ریئلٹی کی ساخت میں ریاکاری آ جاتی ہے. اس میں کوئی بچنا چاہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جو بھی جائے گا ریاکاری ہوگا, ایک سیکنڈ, جو بچنا چاہے بچ سکتا ہے, لیکن جو ساخت میں موجود ریاکاری ہے کہ جو مجھے کرتی ہے کہ مجھے ایسے بننا ہے جیسے آڈینس چاہتے ہیں, یہ مجھے کرنی پڑے گی بات, آڈینس کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو یہاں اگر کوئی بچ رہا ہے تو بڑی بات ہے. یہی وہی بات ہے جیسے گاندھی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے اگر کسی بندے کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو تو وہ خواتین کے گال پہ کس نہ کرے. حسن الیاس ان کا داماد ہے, تو اس نے تو اس سے سوال پوچھا فیصل خوشی جاپان والا نے کہ گاندھی صاحب کہتے ہیں عورتوں سے ہاتھ بھی ملا سکتے ہو اور ان کے ساتھ جو ہے عربک کس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہو, تو یہ کیا کہتے ہیں گاندھی صاحب؟ تو حسن الیاس نے کہا کہ نہیں, گاندھی صاحب کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ بھائی جب میں خواتین سے ہاتھ ملاتا ہوں تو مجھے تو شہوت ہوتی ہے. تو گاندھی صاحب نے کہا آپ کا دیکھنا بھی حرام ہے. تو گاندھی صاحب بڑے نیک آدمی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو یہ نہیں ہوتا. بات یہ ہے, دیکھیں بھائی میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ بتائیں, آپ ماشاءاللہ چونکہ فقہ کا ماشاءاللہ بڑا علم رکھتے ہیں, میں آپ سے پوچھا آپ مجھے بتائیں میں غلط کہاں کہہ رہا ہوں. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں برہنہ ہو کے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ حمام میں نہا رہا ہوں نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے, تو کیا یہ حرام عمل ہے؟ نہیں, میں سوال پوچھ رہا ہوں, نہ اس نے اس کو دیکھا نہ اس نے اس کو دیکھا ہے, بتائیے. اور بھائی نظر کی حفاظت, بھائی قرآن کا مقصد کیا ہے؟ نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت, 2 چیزوں کی پورا قرآن. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں اس میں غلطی کیا ہے؟ آپ کہیں گے جو سد ذریعہ ہے یہ اس کو بریچ کر رہا ہے, سد ذرائع جن کو ہم کہتے ہیں یہ اس کو بریچ کر رہا ہے, اس لیے غلط کام ہے. تو جب آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا کہ جب ٹیکنالوجی میں کوئی ساخت میں کسی چیز کی ریاکاری موجود ہے تو میں کس لیول تک آگے جا سکتا ہوں. اسلامی علمیت کے تناظر میں آپ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے اس بات کو؟ ایک چیز کی ساخت میں ریاکاری ہے تو کیا میں اس کو بے دریغ استعمال کروں گا؟ میں سوچوں گا نا, یہ تو ویسی بات ہو گئی, بات کرنے کو تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کام. کوئی پرہیزگار آدمی ہے وہ اس طرح نہا کے بھی آ سکتا ہے, نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ بات میں غلط بات کہہ رہا ہوں. کیا گناہ گار ہو کے تو نہیں؟ آپ کوئی عالم کہے گا کہ آپ جو نہا کے باہر آئے تھے غلط کر کے گئے تھے, اس نے کہا میں نے نہ دیکھا, نہ اس نے مجھے دیکھا, نہ میں نے اس کو دیکھا. اصل مقصد تو یہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تو تیسری چیز یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی کے جو برے اثرات ہیں وہ اس کے صحیح اثرات سے کیا اثرات کے لیے ایک طرح سے انسیپریبل ہے. اور چوتھی چیز کیا بتائی تھی میں نے آپ کو؟ انفورسین افیکٹ. اچھا اس کو ذرا سمجھ لیں, یہ آخری پوائنٹ ہے, آج کو زیادہ ہی ہو گئی. انفورسین کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ ڈیزائن کرتے ہیں اس میں کچھ اثرات آپ داخل کرتے ہیں ٹیکنالوجی میں. مثال کے طور پہ اس اسمارٹ فون کو جس نے ڈیزائن کیا اس نے کچھ اثرات اس میں داخل کیے, لوگ چیٹنگ کر سکیں, لوگ آن لائن کال کر سکیں, لوگ ویڈیوز دیکھ سکیں, لوگ اچھے کیمرہ میں چیزیں لے سکیں.
جس نے اس کو ڈیزائن کیا. پھر جب اس نے ڈیزائن کر کے لے کر آیا تو اس نے تقریب سے خطاب کیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ ڈیزائن تو میں نے کر دیا ہے لیکن اس کے کچھ فورسین امپیکٹ بھی ہیں. یعنی یہ جب ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں آئے گی, جب یہ اسے استعمال کرنا شروع کریں گے تو اس کے کچھ اثرات آئیں گے. کنیکشنز بڑھ جائیں گے, دوستیاں بڑھ جائیں گی, یہ سب کچھ چیز ہو جائیں گے. تیسری چیز وہ ہوتی ہے کہ جو انفورسین ہے, کہ جب ٹیکنالوجی آئی, بازار سے مارکیٹ میں آئی, 10 سال 15 سال ہو گئے, اب جو اثرات آئے وہ اس ٹائم پر نہیں دیکھے تھے جب میں نے ڈیزائن کر رہا تھا. تو جو بھی ٹیکنالوجی آپ کے سامنے آتی ہے اس کے کچھ انفورسین امپیکٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آٹو موبائل آپ جانتے ہیں کہ روایتی سواریاں, کلچرل سواریاں ہوتی تھیں. اب آپ کے سامنے جو آٹو موبائلز آتی ہیں یہ ایک گلوب سے لے کے ایک ہی گلوب تک ہے, یونیورسل ہے نا, ایک ہی طرح کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے آپ کے پاس. تو آٹو موبائل کو اگر آپ نوٹ کریں تو جس وقت یہ آٹو موبائل آئی اور اس کو چلانے کے لیے پیٹرول آیا تو لوگوں نے اس کو جب ڈیزائن کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کے کیا ہے کہ لوگوں کو سہولت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو, زیادہ سے زیادہ لوگ ٹریول کر سکیں. اچھا, ٹریول کرنے کے بعد لوگ زیادہ سے زیادہ قریب رشتہ داروں سے بھی دور ہوں گے. ٹریول کرنے کے نتیجے کے اندر لوگوں کے پاس زیادہ ٹریولنگ کا ٹائم بڑھے گا, لوگوں کے پاس زیادہ ملاقاتیں بڑھ جائیں گی, تعلقات بڑھ جائیں گے. لیکن کیا اس وقت کسی نے یہ سوچا کہ اس آٹو موبائل میں جو پیٹرول ڈل رہا ہے اس سے جو کاربن نکل رہا ہے اس سے ماحول تباہ ہونے کا سب سے بڑا سبب بنے گا؟ یہ انفورسین. یہ کیا ہے؟ یہ انفورسین ہے. یہ 30-40 سال بعد جب آٹو موبائلز عام ہو گئیں, پیٹرول کی صنعت عام ہو گئی, اس کے بعد جا کے آپ کو پتہ چلا کہ بھائی یہ جو پیٹرول جلا رہے ہیں اس سے جو کاربن پیدا ہو رہا ہے اس سے یہ اثرات پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے انفورسین امپیکٹ. اسی طریقے سے مثال آپ سوشل میڈیا کی لے لیں. سوشل میڈیا کے اندر آپ کے سامنے, آپ یہ نوٹ کریں کہ سوشل میڈیا کے اندر آپ کے سامنے بہت سارے جو ہے, جب یہ سوشل میڈیا ڈیزائن کیا تو اس کے بارے میں کچھ اثرات تھے جو آپ کے سامنے موجود تھے کہ بھائی سوشل میڈیا ایسا ہوگا, اس سے لوگ یوں رابطہ کریں گے, اس سے لوگ اس طریقے سے جوڑیں گے, یہ سب کچھ چیزیں تھیں. لیکن جب سوشل میڈیا ایکچولائز ہوا تو کسی کو یہ پتا تھا کہ اس پہ بولنگ بھی اتنی ہوگی اس ٹائم پر جب سوشل میڈیا 2008 میں ڈیزائن ہو رہا تھا. اس میں جو ہے اس پہ جو ہے آپ سمجھنے کہ اتنے زیادہ خطرناک قسم کے اثرات ہوں گے, یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, ٹرولنگ بھی ہوگی. یہ اس وقت نہیں سوچا تھا. آپ کو اتنے سائبر لاس چاہیے ہوں گے, لوگوں کی پرائیویسی اس قدر تک تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ کئی ممالک میں خانہ جنگی ہماری وجہ سے ہوا کرے گی. ایسی چیز نہیں سوچی تھی. سمجھنے بات, یہ وہ چیز ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کو آپ, اس میں پرابلم کیا ہے, اتنا انہیرنٹ ڈسٹرکشن کیوں ہے ٹیکنالوجی کے اندر, اس کی بڑی وجہ ہے. اس وقت دنیا بھر میں جو ترقی ہو رہی ہے, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں چھوٹی سی, کہ 900 کیمیکلز, ہر سال نئے کیمیکلز ایجاد ہو رہے ہیں اور ماحول میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, 900 کیمیکلز, 900 کیمیکلز. امریکہ کے اندر اس وقت جتنے کیمیکلز ہر سال نئے ایجاد ہو رہے ہیں, ابھی جب وہ نئے ایجاد ہوتے ہیں کیمیکلز, آپ کو مختلف قسم کی چیزوں کے لیے چاہیے ہوتے ہیں کیمیکلز نا. کوئی نئی پروڈکٹ بنانی ہے, کوئی نئی چیز آپ کو لے کر آنی ہے. آپ کو پتہ ہے کئی چیزوں پر اس وقت خانہ جنگی ہے. اس موبائل میں جو وہ ڈلتا ہے کالٹن, ایک 5 دنیا میں ایسے منرلز ہیں جن کو بلڈی منرلز کہا جاتا ہے. بلڈی منرلز کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خانہ جنگیاں, کانگو وغیرہ کے اندر, وہ کانگو سے آتا ہے ایک منرل جو اس کے اندر ڈلتا ہے, آپ کے موبائل کے اندر جو ڈلتا ہے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت کانگو کے اندر, کانگو کی کیا حیثیت ہے, وہاں باقاعدہ خانہ جنگی چل رہی ہے. تو 900 کیمیکلز جو آپ چھوڑتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر, وہ پرانے کیمیکلز کے ساتھ کیسے ری ایکٹ کریں گے, وہ ماحول کے ساتھ کیسے ری ایکٹ کریں گے, آپ ان کے نتائج کو کب تک اسٹڈی کریں گے. تو اسی لیے آپ شروع سے ڈسٹرکشن کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. امریکہ کے اندر 70 کیمیکلز بینڈ ہیں جن کو امریکی صنعت استعمال نہیں کر سکتی. پاکستان میں وہ بینڈ نہیں ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے یہاں لوگ حوالہ دیتے ہیں, یار امریکہ میں تو یہ دوائی بینڈ ہو چکی, پاکستان میں دی جا رہی ہے. امریکہ میں یہ کیمیکل بینڈ ہو چکا ہے, ہمارے ہاں کنسٹرکشن کے اندر یہ کیمیکل ابھی تک استعمال ہو رہا ہے, پینٹ کے اندر یہ کیمیکل ابھی تک استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو امریکہ میں تو چیزیں بینڈ ہو رہی ہیں. تو امریکہ میں یہ چیزیں بینڈ ہو رہی ہیں, وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ ترقی میں آپ سے آگے ہیں. وہ ترقی میں آپ سے آگے ہیں. ترقی میں آگے آنے کا مطلب وہ ڈسٹرکشن میں بھی آپ سے آگے ماشاءاللہ. تو ایک آدمی جو آگے تباہی پہ چل رہا ہے تو پہلے تباہی تو اسے نظر آئے گی نا, پہلی تباہی اسی کو نظر آنی چاہیے جو تباہی میں آگے چل رہا ہے. ایک تباہی کی لائن ہے, اس میں سب سے آخر میں آپ چل رہے ہیں,
تو اگر آپ کو سب سے آخر میں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس میں شرم والی بات کیا ہے؟ جو سب سے آگے چل رہا ہے پہلی تباہی اس کے پاس ہی آنی چاہیے. اگر اس نے اپنے آپ کو امپروو کر لیا تو کوئی بہت بڑی بات ہے اس بارے میں. تو جو بھی کوئی ڈسٹرکشن آپ کے سامنے ہو رہی ہے وہاں پر جو نئی کیمیکل، تو امریکہ میں 70 کیمیکلز بینڈ ہیں اور 30 کیمیکلز پہ سرچ چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے عدالت میں کہ انہیں بینڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے، ان کے اثرات کیا ہے، کیونکہ سسٹم اتنا کمپلیکس ہے کہ اس کو پہلے بینڈ کروانا ہے. اور 275 ایسے کیمیکلز ہیں جن کے بارے میں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اپنے اثرات میں، جب تک وہ آئیں گے. اسی لیے آپ پہلے سے ڈسٹرکشن کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اب سوال یہ کہ جب ٹیکنالوجی میں اتنے مسائل ہیں تو آپ کو نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ کو سوال کرنا چاہیے پہلا، لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ ہے نفسیاتی فاصلہ. دور جدید نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ ایک نفسیاتی فاصلہ پیدا کر دیا. اس کو ہم کہتے ہیں سائیکک ڈسٹینس. سائیکولوجیکل ڈسٹینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمانی، مکانی اور شخصی فاصلے پیدا کر دیں. یعنی ایک زمانے میں جو میں کام کر رہا ہوں دوسرے زمانے میں اس کا اثر آنا ہے. ایک جگہ میں ایک کام کر رہا ہوں دوسری جگہ اس کا اثر آنا ہے. ایک شخص ایک کام کر رہا ہے دوسری جگہ اس کا اثر آنا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی ایک سسٹم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میری کیا بات کر، میں آج ایک کام کر رہا ہوں، اس کے اثرات 30 سال بعد آنے ہیں، میرے بعد کی جنریشن اس کو دیکھے گی، لیکن مجھے اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کو نقصان ہونا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ جانے. وہ کیا کہیں گے آپ؟ وہ جانے. ایک جگہ میں کام کر رہا ہوں، اس کا مجھے فائدہ ہو رہا ہے، دوسری جگہ تباہ ہو رہی ہے. جیسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان ماحولیاتی آلودگی سے متاثر ہونے میں 5 بڑے ملکوں میں آگے ہے. تو جو اس سے مزے لے رہا ہے وہ میرا کیسے سوچے گا؟ سارے بیٹھ کے کس طریقے سے سارے بیٹھ کے میرا سوچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک جگہ ایک شخص سے کام کر رہا ہے دوسری جگہ اس کا امپیکٹ آنا ہے. تو ٹیکنالوجی نے سائیکولوجیکل ڈسٹینس پیدا کر دی. سائیکولوجیکل ڈسٹینس پیدا ہونے کی وجہ سے آپ چیزوں کو شارٹ ٹرم امیجیٹ بینیفٹس میں دیکھتے ہیں، لانگ ٹرم ہیزارڈس ایفیکٹس میں نہیں دیکھتے ان کو. آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یار مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اے سی چل رہا ہے تو آپ کو ایک بھائی ادھر آئیں لیکچر دیں اور بتائیں کہ یار یہ جو اے سی چل رہا ہے نا اس کے نتیجے میں نا ہائیڈرو کلورو فلورو کاربنز نکلتے ہیں اور اس سے دیکھو اوزون لیئر تباہ ہو رہی ہے، اے سی چلانا ٹھیک نہیں ہے. تو آپ ہنسیں گے، نکل جاؤ باہر. ایک اے سی کے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے 40 ڈگری کے اندر والے بندے کو بات ہی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ٹھیک ہے. کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہو اس کے اثرات کے نتیجے میں عرب ممالک میں گرمی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ قطر اور کویت کے بارے میں آ گیا کہ 10 سال بعد وہ رہنے کے قابل نہیں، گرمیوں میں لوگ ہجرت کر جائیں گے، یا اس لیول کی کولنگ چاہیے ہوگی. 60 سے اوپر گرمی جا چکی ہے. کویت کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کویت کو کہ بھائی وہاں پر ہو سکتا ہے کہ عرب جو کویت اب گرمیوں میں رہنے کے قابل نہیں رہے گا. یعنی اس قدر گرمی ہو جائے گی کہ کویت سے لوگ گرمیوں میں کم سے کم نکل جائیں 4-5 مہینے کے لیے باہر. یعنی انسانی تاریخ میں ہجرت سردی کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ بات ذرا سمجھیں. بہت برف باری ہوگی تو پہاڑ سے نیچے آئے گا. یہ پہلی خانہ بدوشی جو گرمی کی بنیاد پر ہوگی. ماشاءاللہ گلوبل کہ گرمی، ابے بہت گرمی ہوگی علاقہ چھوڑ دو. یہ کبھی گرمی کی بنیاد پہ کسی نے علاقے نہیں چھوڑے کبھی. بھائی عرب کی صحرائی گرمی تھی، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ چلو یار گرمی ہوگی سب علاقے تو بھاگو. وہ گرمی میں رہ کر اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. یہ ہوگا کہ بہت ٹھنڈ ہو گئی تو میں نیچے آ جاؤں. خانہ بدوش رہے ہیں ایسے، جو پہاڑ کے اوپر رہتا ہے وہ نیچے آ جائے گا، وہ علاقہ چھوڑ کے نیچے کی طرف آ جائیں گے. یہ رہے ہیں قدیم زمانوں کے اندر. یہ کام ابھی بھی ہے کچھ علاقوں میں، وہ یہ کام کرے گا. یہ کام کبھی نہیں ہو گرمی سے علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ. سائبیریا وغیرہ سے آتے تو پرندوں کو یہاں بھی جگہ نہیں مل رہی نا. باطل پوری دنیا کے مسلمانوں کے نظریات و عقائد اور اقدار پر حملہ آور ہے، جس کی وجہ سے مسلم معاشروں میں عوامی رائے راہ حق سے متزلزل ہو چکی ہے. سیکولرزم، لبرلزم، ایتھیزم اور دیگر بہت سے نظریات عالمی قوتیں بن چکے ہیں. شعور انسٹیٹیوٹ اینڈ میڈیا نیٹ ورک درد دل رکھنے والے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم سب مل کر اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کفر کے سیلاب کے سامنے ایک بڑا بند باندھنے میں اپنا کردار ادا کریں. ضرور سبسکرائب کیجیے.